बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फ्रीहा अवैस। आज जो नावल आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, कज़न मैरिज पेज पे है। रोमांटिक लव स्टोरी है हैप्पी एंडिंग के साथ। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलते हैं नावल की तरफ। जून जुलाई में गर्मी तो अपने अरूज पर होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जाने कब उसे ज़वाल आ जाए। सूरज राजा का मूड आज कुछ खास ठीक नहीं था, इसीलिए कहर बरसा रहा था। हर सी नफ्स अपने अपने ठिकानों में दुबके बैठे थे। न चरिन न प्रिन न बंदा न बंदे की ज़ात। अफंदी हाउस में भी कुछ इसी तरह की खामोशी छाई हुई थी कि तभी लाउंज में रखे लैंडलाइन ने खामोशी को तोड़ा। एक बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल, आखिरकार चौथी बेल पर क्रेडल उठाकर कान से लगाया गया और जो खबर दूसरी जानिब से मिली वो फंडी हाउस में ईद का समा बांध गई थी। सब कामों में इस तरह मसरूफ हुए कोई कमी ना रहे। आखिर को इस घर की लाडली बेटी इतने अरसे बाद घर वापस आ रही थी। सभी अपने कामों में बिजी थे जब सरवर आफंडी लाउंज में दाखिल हुए। पूरी तमकनत और मजबूत कदम उठाता हुआ शाहमीर अफंडी और साथ में थके थके कदम उठाता शाहजर अफंडी दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। तीनों बाप बेटों ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया और लाउंज में बड़े सोफों पर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोहरा फंडी और बतूल फंडी ने सलाम का जवाब दिया। तब तक मुलाजमा पानी ले आई और सबको पेश किया। खैरियत है? आप तो इतने खुश नज़र आ रहे हैं, शामी ने पानी पीते हुए पूछा। बात ही कुछ ऐसी है, ज़ोहरा फंडी ने खुशी छुपाए नहीं चुप रही थी। ऐसी क्या बात है बेगम साहिबा? सरवर अफंडी ने सवालिया नज़र से उन्हें देखा। मम्मा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, फ्रेश हो जाऊँ, तब तक आप खाना लगा दें। शाहजर कहता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। दुर्र नजफ कल की फ्लाइट से वापस आ रही है। ज़ोहरा फंदी ने शाहजर की बात को इग्नोर करते हुए पुरजोश अंदाज में कहा। क्या? शाहजर ने बैक वक्त पलटकर ऊंची आवाज़ और हैरत से कहा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी जान, दुर्र नजफ वापस आ रही है। बतौला फंदी ने भी ज़ोहरा फंदी की बात पर पुरजोश लहजे में कहा। यह तो बहुत अच्छी बात है, घर की रौनक वापस आ रही है। सरवर आफंदी ने भी खुशी का इजहार किया। मम्मा, छोटी मम्मा, आपको किसे पता चला? शाहजर ने अहमकाना सवाल किया, जिस पर सभी ने उसकी अकल पर अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। शाहजर, उसने फ़ोन किया था, बतूल अफंदी ने नरमी से कहा। देखिए, इसकी आने की खुशी में मैं तो भूल ही गया कि एक अदद फ़ोन कॉल भी हो सकती है। शाहजर ने बेढंगी सी बात कही थी। शाहजर, छोड़ दो ये बचपना, कब तुम बड़े हो गए? शाहजर की बात पर शामिर उसे टोके बगैर न रह सका और सख्ती से कहा। सॉरी भाई। शाहजर मुँह लटका कर माजरत करता हुआ अपने कमरे में चला गया। क्या हुआ शामिर, तुम्हें खुशी नहीं हुई दुर्र नजफ के आने की? ज़ोहरा आफंदी ने उसके तासुरात देखते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे खुशी है वो वापस आ रही है। शाहमीर ने नर्म मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। तो सभी मुतमईन हो गए। डिनर पर सभी लोग घर में मौजूद थे और दुर्र नजफ ही कह रहे थे, जबकि शामिर भी बज़ाहिर खामोश था लेकिन अंदर से उलझा हुआ था। शामिर, तुम चले जाना, उसे एयरपोर्ट से लेने के लिए सरवर आफंदी ने उसे मुखातब होते हुए कहा। शामिर ने सवालिया नजरों से देखा। हाँ, वो मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है उनसे। तुम्हारी फुफ्फो भी आ रही हैं, ज़ोहरा आफंदी ने बताया। ओह वाह, फुफ्फो भी आ रही हैं? मतलब तस्मिया भी आ रही है, फिजा एक्साइटेड होकर कहा और उसके साथ अलीसे ने भी दिया। तुम्हारी पप्पो इधर ही शिफ्ट हो रही हैं भाई साहब, पाकिस्तान में ही अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। बातूल फंदी ने तफसील बताई। वो यहाँ ही रहेगी क्यों? शाहजर भाई, कितना मज़ा आएगा ना, अलीसे ने पुरजोश अंदाज में कहा और शाहजर की राय भी जानी जो उसके अंदाज पर दान पीसता रह गया। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया। वो अपने कमरे में पड़ी रॉकिंग चेयर को मसलसल झूल रहा था। एक हाथ से चेयर के हैंडल को सहला रहा था, दूसरे हाथ में पकड़ी सिगरेट बार बार अपने अनाबी लबों को लगा रहा था। लेकिन खूबसूरत नजरें सामने टेबल पर पड़े लैपटॉप पर मरकूज थीं, जहां तस्वीरें स्लाइड शो हो रही थी और एक चुलबुली सी लड़की को दिखा रही थी। हाथ में पकड़ी सिगरेट का धुआं कई मंजर को उबार रहा था। वो कोई चैन स्मोकर नहीं था, लेकिन उसकी हालत जब ऐसी होती तो सिगरेट का हिसाब ना लगाया जा सकता था। दिल की बेचैनी हद से सवा हुई तो कमरे में लगी विंडो के सामने आकर खड़ा हो गया और शीशे को धकेल दिया। विंडो के पार बारिश का खूबसूरत मंजर शायद उसी का मुंतजिर था।
اس بارش سے جڑی اس کی بہت سی یادیں تھیں جب اس کی زندگی کے 22 سال اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل گئے تھے۔ وہ ایک لمحے میں خالی ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر محبت کا درخت ایک لمحے میں پروان چڑھ گیا تھا۔ وہ آج تک اسی ایک لمحے میں قید تھا۔ اب بھی بارش ہو رہی تھی، اب بھی وہ بارش کو دیکھ کر اسی ایک لمحے میں جا پہنچا تھا۔ ایک لڑکی بارش میں بھیگ رہی تھی، کالے جوڑے میں دودھیا رنگت خوبصورت نرم و نازک سا سراپا دوپٹہ گلے میں ڈالے گھوم رہی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے کالے جوڑے میں مقیم خوبصورت سراپے کو بھگو رہے تھے۔ ایک شعر تو سناؤ، کسی نے کہا۔ شعر گھومتے گھومتے وہ رکی اور اپنی مخروطی انگلیوں سے چہرے پہ لمبے شہد رنگ بالوں کو ہٹایا اور کھلکھلا کر ہنسی، جیسے اس کی بات سے محظوظ ہوئی ہو۔ تو پھر سنو، کچھ انہیں پسند ہے کالا جوڑا، کچھ کم بخت ہم پہ جچتا بھی بہت ہے۔ ایک ادا سے شعر سنایا گیا جو دور کھڑے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ بس ایک لمحے کی بات تھی جو اس جیسے اکھڑ سنجیدہ اور سخت بندے کو زیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس ایک لمحے کو سوچتے ہوئے اب بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی، جیسے مسکراہٹ آئی تھی ویسے دبے پاؤں واپس لوٹ گئی تھی۔ ایک لمحے نے ہی اسے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بنا دیا تھا، اور اسی ایک لمحے نے اسے اس دنیا کا غریب ترین انسان بنا دیا۔ وہ پھر سے خاموش سا راکنگ چیئر پر بیٹھ کر نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر گیا تھا۔ وہ چاروں اسکول سے چھٹی کے بعد اپنے ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نجف، اب کیا ہوگا؟ شاہزر نے در نجف کی جانب رخ موڑ کر مایوسی سے کہا۔ وہی ہوگا شاہزر جو منظور خدا ہوگا، در نجف نے لاپرواہی اور شرارت سے کہا۔ نجف، میں سیریس ہوں یار، شاہزر نے خفگی سے کہا۔ تو میں بھی سیریس ہوں، در نجف نے سنجیدہ ہونے کی ناکام کوشش کی۔ نجف بھائی کو پتہ چلا تو ہمیں بہت ڈانٹیں گے، شاہزر نے ڈرتے ہوئے کہا، جس پر در نجف نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر علیزے اور فضا کو جو معصومیت کی حدود کو چھو رہی تھی۔ شاہزر، تم میرے سامنے یعنی در نجف کے سامنے اس ہٹلر سے ڈر رہے ہو؟ در نجف کو تو غصہ ہی آ گیا۔ مجھے پتا ہے تمہیں شامر سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ہمیں تو لگتا ہے نا، شاہزر نے علیزے اور فضا کی دلی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا۔ تو ان دونوں نے امداد طلب نظروں سے در نجف کو دیکھا۔ تم سب ٹینشن نہ لو، میں سب سنبھال لوں گی، در نجف نے کالر کو صحیح کرتے ہوئے ایک فخر سے کہا، جس پر انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ تب تک ان کا ڈرائیور انہیں لینے کے لیے آ گیا۔ گھر آ کر یونیفارم وغیرہ چینج کرنے کے بعد کھانا کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کی۔ اس کے 1 گھنٹے کے بعد ان کا اسٹڈی ٹائم ہوتا تھا۔ علیزہ اور فضا نے بہت بہانے کیے، لیکن بطول افندی اور زہرا افندی نے انہیں اسٹڈی روم میں دھکیل ہی دیا، جہاں سامنے ہی صوفے پر 21 سالہ شامر اپنی تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ کسی کتاب کے مطالعے میں غرق تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی بھوری کالی آنکھوں پر لمبی خمدار پلکیں تھیں، لمبی تیکھی ناک، باریک انابی ہونٹوں کے نیچے ہلکی ہلکی سی داڑھی نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ کالے گہرے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ آ جاؤ، اس نے ان چاروں کو اندر آنے کی اجازت دی تو در نجف کو چھوڑ کر مرے مرے قدموں سے چلتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھے۔ ٹیسٹ کیسا رہا؟ تم چاروں کے کتنے مارکس آئے ہیں؟ شامی نے اپنی کتاب ایک جانب رکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ان کی جان تو پہلے ہی حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر مزید حالت پتلی ہو گئی تھی۔ ان میں جو بندہ ریلیکس تھا وہ تھی در نجف۔ ٹیسٹ سکھاؤ، شامی نے ان سے ٹیسٹ مانگے تو در نجف نے بغیر کسی پس و پیش کے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ شامر جو ٹیسٹ کو دیکھ رہا تھا، اس کی کشادہ پیشانی پر لکیریں ابھر رہی تھی۔ تم سب کے 0 مارکس آئے ہیں، شامی نے غصے سے کہا۔ میرے خیال میں ہم سب کے ٹیسٹ یہی بتا رہے ہیں، در نجف نے کافی ریلیکس اور نڈر انداز میں کہا۔ در نجف کے اس انداز پہ شامر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سب کے 0 مارکس آئیں؟ دوبارہ ٹیسٹ سکھاؤ، شامر کے دوبارہ ٹیسٹ مانگنے پر در نجف کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ دیکھ تو لیے، اور ویسے بھی دوبارہ دیکھنے سے نمبر زیادہ نہیں ہو جائیں گے، در نجف نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ میں نے دلیل نہیں مانگی، ٹیسٹ مانگے ہیں، شامر کے غصے کا۔ ہر وقت یہ لڑکی امتحان لیتی تھی، اب بھی اس کے کہنے پر اس نے ٹیسٹ شاہمیر کو پکڑائے۔ در نجف اور شاہزر میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، جبکہ فضا اور علیزہ ٹوئنس ہونے کی وجہ سے 8ویں جماعت میں تھیں۔ آج ان کے مختلف سبجیکٹ کے ٹیسٹ تھے، جن میں شاہزر، علیزے اور فضا کے سچی میں 0 مارکس آئے تھے، جبکہ در نجف کے 9 نمبر تھے۔ لیکن بڑی صفائی سے اور تھوڑا غور کرنے پر انسانی آنکھ کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ 9 نمبر بظاہر وہ 9 نمبر 0 لگ رہا تھا۔ در نجف کی اس حرکت پر شامر کو مزید اشتعال آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ انتہائی غصے سے اس نے پوچھا۔ ٹیسٹ ہے، اطمینان سے جواب دیا گیا۔ تم لوگ، خاص کر تم، بدتمیزی کرنے کے ساتھ ساتھ دھوکہ دینا بھی سیکھ گئی ہو، شامر نے در نجف کی سمت
इशारा करते हुए कहा, कैसा धोखा? दुर्र नजफ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे तो 9 नंबर आए हैं और तुमने 0 बनाकर पेश किया, क्या ये धोखा नहीं है? शाह मीर ने उनके टेस्ट फेंकते हुए गुस्से से कहा। शाह मीर के गुस्से से वहां पर खड़े वो चारों खौफजदा थी। एक लम्हे के लिए तो दुर्र नजफ को भी डर ने आन घेरा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे खुद को कंपोज करती हुई बोली, नहीं। दुर्र नजफ ने इत्मीनान से जवाब दिया, जो शाह मीर के इश्ताल में इजाफा कर गया। तो फिर ये क्या है मम्मा, बड़ी मम्मा? और आप ही तो कहते हैं कि बहन भाइयों के साथ प्यार से रहो, जैसा अपने लिए पसंद करो वैसा ही उनके लिए भी, दुख और तकलीफ में उनका साथ दिया करो। तो बस मैंने भी यही किया है। शाह मीर अफंदी के सामने भी दुर्र नजफ अफंदी अपनी ही दलील, अपनी ही मंतिक, एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक समझदार तो दूसरा महा समझदार। तुम, शाह मीर ने गुस्से से कुछ कहना चाहा कि तभी बतूल अफंदी स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ? बतूल अफंदी ने शाह मीर की बात को काटते हुए पूछा। तो उन तीनों यानी शाहजर, फिजा, अलीसी को कुछ हौसला हुआ था, लेकिन शाह मीर ने सब कुछ उनके गोश्त गुजार कर दिया। दुर्र नजफ, ये तो गलत बात है, बतूल अफंदी ने दुर्र नजफ से कहा, जो खफगी से शाह मीर को घूर रही थी। छोटी मम्मा, इस लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है, शाह मीर ने झुंझलाते हुए कहा। आप में दिमाग था? दुर्र नजफ, बतूल अफंदी ने उसे टोका। तो दुर्र नजफ ने अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया। छोटी मम्मा, देखा आपने? शाह मीर ने उनसे कहा। तो उन्होंने बेबसी से उसकी जानिब देखा और शाह मीर चुपचाप मजीद कुछ कहे स्टडी रूम से बाहर निकल गया। क्यों करती हो ऐसे नजफ? पता नहीं मम्मा, खुद ब खुद हो जाता है, दुर्र नजफ ने उनसे कहा। और वो चारों अपनी इज्जत अफजाई के बाद रिलैक्स से स्टडी रूम से बाहर निकले थे। दुर्र नजफ तो कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स थी। उसे मज़ा आता था शाह मीर को तंग करने में, क्योंकि उसकी वजह तो उसे भी मालूम नहीं थी। शाह मीर और सरवर आफंदी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सरवर आफंदी ने शाह मीर से पहले कहा था कि वो चला जाए, लेकिन फिर खुद ही उसके साथ चल दिए। आखिर दिल को एक बेचैनी थी। इतने सालों से उनके छोटे भाई की आखिरी निशानी उनसे दूर थी और अब एक पल का इंतजार भी दूभर हो गया था। अब तो दिल कर रहा था कि जल्दी वो सामने आए और उसे सीने से लगा लें और अपनी बेचैन आंखों को करार बख्शें। शाह मीर उनके दिल की कैफियत से आगाह था। बाबा प्लीज़ खुद को संभालें। शाह मीर ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें गोया तसल्ली दी थी। मुझसे सब्र नहीं हो रहा शाह मीर, आप समझ ही नहीं सकते मेरे दिल की कैफियत को। मेरे दिल का चैन इतने सालों से मुझसे दूर है, जिसे मैं हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। पता नहीं क्या वजह थी जो वो हमें इस तरह अकेले छोड़ गई थी, हमारी सारी खुशियाँ अपने साथ ले गई। सरवर आफंदी नम लहजे में बोले थे, जिस पर शाह मीर सिर्फ जब्त के घूंट पी के रह गया था। अब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इंशाल्लाह अब से वो आपकी आंखों के सामने ही रहेगी, शाह मीर ने उन्हें तसल्ली दी, जिस पर नम आंखों से वो मुस्कुरा दिए। आखिरकार दोनों का इंतजार खत्म हुआ और सामने से हिजाब तबरेज़ी पुप्पो गैर मामूली हामिल की खूबसूरत लड़की तस्मीहा तबरेज़ी और चेहरे पर दुनिया जहाँ की संजीदगी के साथ साथ खूबसूरती लिए बड़ी बड़ी ग्रे आंखों वाली, जिन पर गहरी काली पलकी साया फगन थी, खूबसूरत छोटी मगर तीखी नाक में पहना छोटा सा नग, बारीक कुदरती लाल लब जैसे किसी पंखड़ी गुलाब की हो। दर नजफ आफंदी पैरों तक आधे मेरून गाउन के साथ हम रंग हिजाब के संजीदा से चाल चलती हुई उन तक आ रही थी। वो चेहरा जिस पे कभी लावालिपन शरारतीपन का पूरा पूरा राज हुआ करता था, अब इंतहा की संजीदगी छाई हुई थी। सरवर अफंदी उसे देख देख कर अपने दिल को ठंडक पहुंचा रहे थे, जबकि आंखों में नमी थी। जबकि दूसरी जानिब शाह मीर मबहूत सा उसे देख रहा था, उसकी आंखों में उलझन थी, बेयकीनी थी। वो तीनों उन दोनों तक पहुंच गई थी। हिजाब तबरेज़ी ने शाह मीर को गले लगाकर मिली और ढेर सारा प्यार किया, जबकि दुर्र नजफ आते ही अपने बड़े बाबा के गले लग गई। खुद पर जब्त करने के बावजूद भी ग्रे आंखों से आंसू रुखसार पर बह निकले थे। सरवर अफंदी ने अपनी जान से अजीज भतीजी के आंसू साफ किए और उसकी रोशन पेशानी पर बोसा दिया। मामू जान मुझसे भी मिल लें। तस्मिया शाह मीर को सलाम और खैर खैरियत भी पूछ चुकी थी और अब सरवर अफंदी और दुर्र नजफ को इस तरह इमोशनल देखकर कहे बिना न रह सकी। ज़रूर मामू की जान आओ। सरवर अफंदी ने उसे भी गले से लगाया तो दुर्र नजफ की दूसरी नज़र शाह मीर पर पड़ी, जो नज़रें फेर गया था। अस्सलाम वालेकुम। दुर्र नजफ ने फिर से सलाम में पहल की। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? शाह मीर उसकी जानब देखते हुए बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? दुर्र नजफ ने भी फॉर्मेलिटी निभाई थी। ठीक हो? शाह मीर ने कहा तो सब घर के लिए रवाना हो गए। दुर्र नजफ बैक सीट पर दरवाजे के साथ बैठे हसरत से रोशनियों के शहर को देख रही थी, जो 5 साल में कितना बदल गया था। उसकी आंखों की हसरत बैक व्यू मिरर से शाह मीर को अंदर तक झंझोड़ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में ये हसरत उसका जवाब
شاہ میر کے پاس تھا یا نہیں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ گھر پہنچنے پر بطول افندی کو دیکھ کر دور نجف کا جواب ضبط دے گیا تھا اور اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکا تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شاہ میر کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ دور نجف سب سے ملی تھی۔ میں نہیں بولتا، مجھ سے نہیں ملی تم، شاہزر نے خفگی سے کہا تو دور نجف اس کی جانب بڑھی اور اس کے رخسار پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ تم ابھی بھی نہیں بدلے، دور نجف نے مسکرا کر کہا اور شاہزر نے ایک بازو سے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ سب خوش تھے کہ ان کی رونق واپس آ گئی ہے، لیکن شاہ میر اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر اضطراب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ السلام علیکم بڑے بابا، بڑی ماما اور میری پیاری ماما۔ دور نجف اسکول کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی چہک کر سب کو سلام کر رہی تھی۔ جواب میں سب نے بہت محبت سے اپنے گھر کی رونق کو پیار کیا تھا، جبکہ دور نجف نے شاہ میر کی موجودگی کو سرے سے ہی اگنور کر دیا تھا۔ دور نجف شاہزر، فضا اور علی سے جلدی کرو ورنہ شاہ میر تم لوگوں کی وجہ سے یونیورسٹی سے لیٹ ہو جائے گا۔ بطول افندی نے انہیں جلدی کرنے کو کہا تھا۔ کیوں، ہم لوگ ان کے ساتھ کیوں جائیں گے، ڈرائیور انکل ہے نا۔ شاہزر فضا علی سے اس بات میں سر ہلا کر جلدی جلدی کرنے لگے، جبکہ دور نجف میڈم کو اس سے بھی پرابلم تھی اور پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ انہیں کچھ کام تھا، اس لیے آپ کے ڈرائیور اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، سرور آفندی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن بڑے بابا، مجھے ایک بہت ضروری کام تھا جو میں انہیں ہی بتا سکتی تھی، دور نجف نے مایوسی سے کہا تھا۔ ارے میری جان، تو اس میں مایوس ہونے والی کون سی بات ہے، شاہ میر آپ کے ساتھ ہے تو آپ اسے کہہ دیجیے گا۔ سرور افندی سے اس کا دکھی پن دیکھا نہیں گیا، وہ فوراً بولے، او چلیں ٹھیک ہے، آج شاہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دور نجف نے اپنی شرارت سے لبریز آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ جلدی آ جاؤ، میں باہر انتظار کر رہا ہوں، شاہ میر نیپکن سے ہاتھ اور ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ دور نجف کے علاوہ وہ تینوں جلدی جلدی کرنے لگے تھے۔ بھائی کو ہم پر پہلے ہی بہت غصہ ہے اور اگر آج ہماری وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے تو آج تو شامت پکی ہے، اسی لیے جلدی کرو، شاہ زر نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کہا، جو گھر کے دروازے کو ایسے عبور کر رہی تھی جیسے کسی فلم یا ڈرامے کی شوٹنگ میں سلو موشن چل رہا ہو۔ شاہزر نے اسے بازو سے کھینچا تو وہ کسی میگنیٹک کی طرح کھینچتی چلی گئی۔ آپا، آپ آگے بیٹھ جائیں، فضا کی ڈری سہمی سی آواز اسے سنائی دی، اسی لیے وہ فرنٹ ڈور کھول کر آرام سے اطمینان سے اگلی نشست کو سنبھال چکی تھی۔ جبکہ وہ تینوں خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئے تھے تو شاہ میر نے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پہ ڈالی۔ شاہ، مجھے اپنے دوست کے لیے گفٹ لینا ہے تو ذرا مارکیٹ میں گاڑی روکیے گا، دور نجف نے اسے اطمینان سے کہا۔ نہیں، میں پہلے تم لوگوں کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں، شاہ میر نے روڈ گاڑی پر دوڑانے کے ساتھ ساتھ نظر بھی ادھر ہی مرکوز کی تھی، جبکہ وہ سنجیدہ سے بولا، نہیں شاہ، آج اس کا برتھ ڈے ہے، مجھے اسے گفٹ دینا ہے، پلیز آپ گاڑی سائڈ پہ لگائیں۔ دور نجف نے ضد کی، جب میں کہہ چکا ہوں نہیں تو ضد کرنے والی کوئی تک نہیں بنتی، شاہ میر نے سلگ کر کہا۔ بڑے بابا نے کہا تھا مجھے جو بھی کام ہے وہ میں آپ سے کہہ دوں اور آپ اس میں میری ہیلپ کریں گے تو اب آپ انکار نہیں کر سکتے۔ دور نجف نے اسے بات یاد دلائی، جس پر شاہ میر نے ایک سخت نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی اور غصے پر ضبط کرتے ہوئے گاڑی سائڈ پر لگائی۔ بس 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی کرو، شاہ میر نے ٹائم دیکھتے ہوئے، اس کا لیکچر کا ٹائم ہو گیا تھا اور وہ کبھی بھی اپنا لیکچر مس نہیں کرتا تھا، آج پہلی مرتبہ ہو رہا تھا، جس کی بڑی وجہ دور نجف تھی۔ دور نجف سر ہلاتے ہوئے مارکیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا شاہ میر کی پیشانی پر شکنیں ابھر رہی تھی، جبکہ شاہزر، فضا اور علیزے کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ دور نجف 5 منٹ کے بجائے 20 منٹ لگا کے آئے اور جب دروازہ کھول کر بیٹھی تو شاہ میر اپنی خوبصورت کالی آنکھوں میں بھی انتہا سرخی لیے اسے گھور رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے وہ لال، پیلا اور ہرا ہوا بیٹھا تھا، لیکن سامنے بھی دور نجف سی جسے اس نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ دور نجف کے آنے پر ان تینوں نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ شاہ میر کچھ بھی کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ڈنر پر سرور آفندی، زہرا آفندی، بطول افندی، حجاب تبریزی، شاہ میر، شاہزر، دور نجف، تسمیہ، فضا اور علی سے موجود تھے۔ ڈنر کو سبھی انجوائے کرتے ہوئے نوچور مار رہے تھے۔ دور نجف پر تو سب کچھ زیادہ ہی فوکس کیے بیٹھے تھے، جو سب کی نظروں کو خود پر واسع محسوس کر رہی تھی، سوائے شاہ میر کے، کیونکہ وہ خود کو لاتعلق سے ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن دور نجف اس بات کا نوٹس لیے بغیر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں ڈالی ہوئی بریانی کو کھا رہی تھی۔ دور نجف کیسی بنی ہے، بطول افندی نے پوچھا، جو دور نجف کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھی بنی ہے، دور نجف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ
सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट गायब हुई थी। हत्ता कि शामिर ने भी उसकी जानिब देखा था। क्या हुआ? दुर्र नजफ ने अपने ऊपर सबकी संजीदा नजरें महसूस की तो पूछे बिना न रह सकी। तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद थी दुर्र नजफ, याद नहीं क्या? शाहसर ने पूछा। हाँ, तो अभी पसंद है मुझे बिरयानी। नहीं, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं कर सकते, सरवर अफंडी बोले। इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है बाबा? दुर्र नजफ को हैरानी हो रही थी अब उसके रवैये पर। वो इसलिए कि हमारी दुर्र नजफ की फेवरेट डिश बिरयानी हुआ करती थी, जो उसकी पहली मोहब्बत उसका जुनून थी, और जहाँ बिरयानी होती थी वहाँ दुर्र नजफ मिला करती थी। और अगर घर में बिरयानी नहीं बनती थी तो हमारी बेटी खाना नहीं खाती थी। सरवर अफंडी लहजे में बहुत सारी उदासी को समाये हुए बोले। बाबा बाबा मैं बड़ी हो गई और वैसे भी चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए ना। दुर्र नजफ ने मुस्कुराते हुए कहा था। जिसकी बात पर सभी मायूसी से मुस्कुराए थे, वहीं पर शामिर उसकी संजीदगी पर पहलू बदल के रह गया था। डिनर के बाद तस्मिया, फिजा और अलीज़ा ने आइसक्रीम का शो डाल दिया था, जिस पर सरवर आफंदी ने उन्हें जाने की परमिशन दी, लेकिन दुर्र नजफ का मूड नहीं था। उसे शाहजर ज़बरदस्ती लेकर आ गया था। शामिर की BMW X5 गाड़ी की बैक सीट पर वो चारों पतली होने की वजह से बैठ गई थी, जबकि ड्राइविंग सीट पर शामिर और साथ वाली सीट पर शासर बैठ गया था। गाड़ी में शामिर और दुर्र नजफ के अलावा सभी बोल रहे थे और वक्फे वक्फे से वो सब उन दोनों को मुखातिब भी कर लेते थे। शामिर ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी और सभी गाड़ी से उतर गए। सबकी पसंद की आइसक्रीम का ऑर्डर दिया तो शाहजर उनकी जाने बढ़ गया, जो गाड़ी के पास ही खड़ी बातें बिगाड़ रही थी, जबकि शामिर भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उन तक पहुंच गया। दुर्र नजफ एक बात पूछूं? शाहजर ने उसे मुखातिब किया, जो फिजा की किसी बात पर मदम सा मुस्कुरा रही थी। आप कब से इजाज़त लेना शुरू हो गए? दुर्र नजफ की बजाय तस्मिया ने उसकी टांग खींची, जिस पर फिजा और अलीज़ा का कहका बुलंद हुआ। दुर्र नजफ ने मुस्कुराते हुए, जबकि शामी ने मुस्कुराहट को दबाया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शाहजर अपने इस कदर इज्जत अफजाई पर दबा दबा सा चीखा था। भाई तस्मिया आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप कब से एटिकेट्स निभाने लगे? फिजा ने भी तस्मिया का साथ दिया। तस्मिया बिल्कुल ठीक कह रही है शाहजर, तुम मेरे साथ कब से फॉर्मल होने लगे? दुर्र नजफ ने खफकी से कहा। तब से जब से तुम्हें इतना संजीदा देखा है। शाहजर ने भी दूबदू जवाब दिया। उसे संजीदगी नहीं, मेच्योरिटी कहते हैं शाहजर, जो तुम्हें ज़राफ़े की तरह कद लंबा होने से भी नहीं आए। दुर्र नजफ ने मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, जिस पर सभी का कहका बुलंद हुआ था और शाहमीर भी अपनी मुस्कुराहट को ना दबा सका। अब ऐसी भी बात नहीं मेरा भाई, बेशक ज़राफ़े की तरह लंबा है तो मेजोरिटी इतनी बड़ी टांगों के घुटनों तक पहुंच चुकी है। दिमाग तक पहुंचने में वक्त लगता है ना शाहमीर भाई? अलीज़ा ने भी बात में हिस्सा डाला और शामिर को खींचा, जो कब से खामोश खड़ा था। वैसे मेच्योरिटी का एक से दिमाग में क्या काम, जहाँ पहले ही घास पड़ी हो? शामिर ने भी उसकी टांग खींची थी। भाई आप भी? शाहजर ने सदमे से कहा तो सबका कहका एक मर्तबा फिर बुलंद हुआ था। इतने में आइसक्रीम आ गई और आइसक्रीम खाने के दौरान भी सभी शासर को तंग कर रहे थे, जिस पर वो मुंह पर टेप लगाए बैठा था। उसके बाद सभी घर के लिए निकले। दुर्र नजफ, शाहसर, अलीज़ा और फिजा को उनके स्कूल ड्रॉप करने के बाद शामिर अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था, जबकि पहला लेक्चर को स्टार्ट हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे, जो कि शामिर की यूनी लाइफ में पहली मरतबा हुआ था। रूम में दाखिल होने के जब शामिर ने परमिशन चाही, पहले तो प्रोफेसर भी शॉक हुए थे, लेकिन फिर उसे अंदर आने की परमिशन दी और अपना काम जारी रखा। शामिर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और मुकम्मल फोकस लेक्चर को समझने में लगाया। तकरीबन 40 मिनट के बाद जब लेक्चर ख़त्म हुआ और सभी स्टूडेंट्स बाहर निकल गए तो शाहमीर का दोस्त जैन उसके पास आया। आज इतनी लेट क्यों हुए शाहमीर? जैन ने उसके पास बैठते हुए वजह पूछी। बस हो गया यार, अब क्या बताओ? शाहमीर अपनी नोटबुक पर झुके उसी की बात का जवाब दे रहा था। ऐसा भी क्या काम था जिसने शाहमीर का इतने साल का रिकॉर्ड ख़राब कर दिया? जैन ने इसरार किया। यार वो शाहजर लोगों को स्कूल ड्रॉप करने में देर हो गई थी। इस मरतबा शामी ने कुर्सी से कमर टिकाते हुए जवाब दिया। ओ सही, तो तुम आ जा रहे हो? कहाँ? शामी ने उसकी जानिब से वाली नज़र से देखते हुए पूछा। भूल गए क्या? जैन ने खफके से कहा। बता भी दो। शामी ने उसकी खफके की परवाह किए बगैर पूछा। अगर तुम्हारे इस दिमाग में कहीं मैं हूँ ना, तो तुम्हें याद होता कि आज रात तुम्हारे अकलौते दोस्त की मंगनी है। जैन ने लफ्ज़ों को चबाते हुए कहा। ओ हाँ, याद आया, मैं आऊँगा यार, मेरे अकलौते दोस्त की मंगनी है। शामी ने फ्रेश मूड से कहा। हाँ हाँ, देख ली तेरी दोस्ती। अच्छा ना यार, तुझे पता तो है ना फाइनल नज़दीक है, तो पढ़ाई में कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा बस ठीक है, अगर तुम आज नहीं आए तो ये बात याद रखना, तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। अरे ऐसा कैसे? मैं ज़रूर आऊँगा। शामिर की बात पर सैन ने लड़कियों की तरह
اترا کر نزاکت سے بالوں کو جھٹکا تھا، جس پر شامر کہکا لگا کر ہنس دیا۔ رات کو شامر اپنے کمرے میں تھا، ابھی ابھی وہ شاور لے کر نکلا تھا، جسم پر ایک اندر ٹراؤزر اور گلے میں تولیہ ڈالا ہوا تھا جسے وہ سر رگڑ کر صاف کر رہا تھا۔ تبھی اچانک سے روم کا دروازہ کھلا اور دور نجف صاحبہ اندر آئیں، جبکہ شامر کا حلیہ دیکھ کر آنکھیں شرم سے جھک گئی تھیں، جبکہ چہرہ دیوار کی جانب کر لیا۔ سوری شاہ، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ دور نجف اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ معافی مانگ رہی تھی، اور وہ بھی ہٹلر سے۔ کسی کے کمرے میں داخل ہونے کا یہ کیا طریقہ ہے دور نجف کو اپنے سامنے پا کر شامر یکدم بوکھلایا تھا۔ اسے دیکھ کر جلدی سے بیڈ پر پڑی، شرٹ کو اٹھا کر پہننے کے ساتھ ساتھ دبے دبے غصے سے کہا، معافی مانگ تو رہی ہوں۔ دور نجف نے معافی مانگی تو گویا اس پر احسان کیا ہو، دیکھ سکتی ہو، اور معافی سے کیا ہو جائے گا؟ کوئی مینرز نام کی چیز ہوتی ہے جسے تمہارا پالا شاید ہی کبھی پڑھا ہو۔ شامر ہنوز غصے میں تھے۔ دور نجف نے آہستہ آہستہ چہرہ اس کی جانب گھمایا۔ جب تسلی ہو گئی تو اسے گھورنے لگی۔ الحمدللہ، مجھ میں بہت مینرز ہیں جو میں ہر کسی پر ضائع نہیں کرتی، دور نجف نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر شامر کا پارا اور ہائی ہوا۔ دور نجف، اب تو معافی مانگ لی ہے، اس لیے غصہ تھوک دے۔ شامر کی بات کاٹتے ہوئے دور نجف نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، سوری سے اب کیا ہو جائے گا؟ سوری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، دور نجف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دور نجف کسی کے بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ نوک کرتے ہیں۔ شامر اب کے اپنے دانتوں کے نیچے الفاظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا، جیسے وہ دور نجف جیسی آفت کو چبا رہا ہو۔ اوہ شاہ، آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے آپ لڑکی ہوں اور میں کوئی لڑکا۔ نجف، شاہ میں یہاں میتھس کے کویسچن سمجھنے آئی تھی، نہ کہ آپ کا غصہ برداشت کرنے آئی تھی، دور نجف نے مزید جھنجھلاہٹ سے کہا، جس پر شامر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اس وقت میں نہیں سمجھا سکتا، شامر کہتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کنگھی کرنے لگا۔ شاہ، سمجھا دیجیے، صبح ٹیسٹ ہے، دور نجف کہتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، مطلب نہیں، شامر نے انکار کرتے ہوئے خود پر پرفیوم سپرے کیا تھا۔ اتنی پیاری، اتنی گولو مولو، اتنی معصوم سی کزن ہوں میں آپ کی، پھر بھی نہیں سمجھائیں گے؟ دور نجف نے معصومیت کی انتہا کر دی تھی اور گرے آنکھوں کو معصومیت سے پٹ پٹاتے ہوئے کہا، جبکہ شامر کے خود پر سپرے کرتے ہاتھ یکدم تھمے تھے، اور ایک نظر دور نجف کی معصومیت کو دیکھ کر شامر کے سینے میں موجود لوتھڑا ایک دم سے دھڑکا تھا۔ ایک لمحے کی بات ہی شامر نے نظروں کا زاویہ بدلا اور بنا کسی تاثر کے سختی سے بولا، نہیں، اس وقت نہیں، مجھے کہیں جانا ہے، میں بڑے بابا کو بتا دوں گی۔ دور نجف نے معصومیت کا چولا اتارتے ہوئے اپنا آخری ہتھیار آزمایا۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ آپ کو پتا ہے نا میں دھمکیاں نہیں دیتی، دور نجف نے کہتے ہوئے نوٹ بک اور پینسل اس کی جانب بڑھائے۔ شامر کچھ پل اسے گھورتا رہا جیسے سالم نگل جائے گا، پھر غصے سے بک کو تھام لیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، شامر صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالی۔ آپ کی کزن ہوں، دور نجف نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نجف، پلیز سمجھا دیں، دور نجف نے مزید التجائی انداز میں کہا تو شامر بیچارے کو چاروں نہ چار سوال سمجھانے پڑے۔ زین کی منگنی میں جانے کے لیے وہ تیار ہو رہا تھا جب یہ آفت آن ٹپکی۔ مسلسل 15 منٹ سر کھپانے اور دور نجف کو برداشت کرنا شامر کا حوصلہ تھا۔ شامر جلدی جلدی تیار ہو کر زین کے گھر پہنچا، جہاں منگنی کی تقریب ادا کی جا رہی تھی۔ اس کے سبھی گھر والے، رشتے دار، یونی فیلوز بھی موجود تھے۔ شامر نے خاموشی سے وقار سے چال چلتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھا، جہاں زین اسے سخت گھور رہا تھا۔ منگنی بہت بہت مبارک ہو، شامر نے اس کے سامنے پھولوں والا بوکے کرتے ہوئے کہا تو زین نے زبردستی کی اسمائل سے اسے پکڑ کر شکریہ ادا کیا۔ سحر، یہ میرا دوست شامر ہے، زین نے اپنے ساتھ کھڑی نازک سی لڑکی سے اس کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم، منگنی کی بہت بہت مبارک ہو، شامر نے مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، لیکن زید کے دوست ہونے کی وجہ سے آپ کو سب سے پہلے ہمیں مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ شامر بھائی، زین نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہا تو زین نے اپنا ایک ابرو اچکایا۔ میں جانتا ہوں تھوڑی نہیں بہت دیر ہو گئی ہے، اس لیے معافی چاہتا ہوں، شامر کا لہجہ معذرت خواہ تھا، جس پر زین نے مسکراتے ہوئے کوئی بات نہیں کی، جبکہ زین اسے لے کر سائڈ پر آ گیا تھا۔ لیٹ کیوں آئے ہو؟ زین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک کام تھا جسے کرنا مجبوری تھی۔ ایسا کون سا کام تھا جو شامر افندی کو مجبور کر دے؟ تھا یار، اب کیا بتاؤں، شامر نے اسے ٹالنا چاہا۔ پھر بھی یار اتنا تو بتا دو، زین نے زور ڈالا۔ ایک کزن ہے، میری کزن ہی آفت کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، ہر وقت تنگ کرتی ہے،
جان بوجھ کر ایسے کام کرتی ہے جس سے مجھے چڑ ہوتی ہے۔ اب اسی کی وجہ سے لیٹ ہوا ہوں، محترمہ کو ریاضی کے سوالات سمجھا کر آ رہا ہوں۔ شاہ میر نے برا منہ بنا کر در نجف کا انٹروڈکشن کروایا، جس پر زین امڑتے کہکے کو دبا نہ سکا اور فلک شگاف کہکے سے بہت سے مہمانوں کو اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہو زین؟ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تم اس طرح کہکے لگا رہے ہو؟ شاہ میر نے اسے گھر کہا، یار تیری کزن کا میں فین ہو گیا ہوں، دا ون اینڈ دا اونلی شاہ میر آفندی، جسے یونیورسٹی کی ساری لڑکیاں اپنا آئیڈیل مانتی ہیں، وہ ایک لڑکی سے تنگ ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ زین بات کرنے کے بعد پھر سے ہنس دیا۔ اتنی بھی بڑی بات نہیں ہے جتنا تو ہنس رہا ہے۔ شاہ میر نے اسے گولی سے نوازا تھا، میرے لیے بہت بڑی بات ہے یار۔ ویسے ایک بات بتا، تیری کزن تجھے بلیک میل کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو کس نام سے؟ یار بابا کی جان بستی ہے اس میں، بہت لاڈلی ہے بابا کی، اسی لیے بابا اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے، اور وہ بھی بابا کا نام لے کر مجھے بلیک میل کرتی رہتی ہے۔ شاہ میر نے اسے بتایا تو وہ حیران ہو رہا تھا، انکل کے نام سے سبھی کو بلیک میل کرتی ہے؟ نہیں یار، صرف مجھے کرتی ہے۔ شاہ میر، تیری باتوں سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ تمہاری کزن تمہارے گھر کی رونق ہے، اس میں سب کی جان بستی ہے۔ نہیں، رونق کا تو مجھے نہیں پتا زین، لیکن ہمارے گھر کے سبھی لوگوں کی جان بستی ہے اس میں۔ اور تیری؟ زین نے بے ساختہ پوچھا۔ شاہ میر نے اس کی جانب دیکھا، میری صرف کزن ہے، اور اب تم نے مجھ سے کوئی سوال پوچھا نا، تو آج تیرے اسپیشل دن کا لحاظ نہیں رکھوں گا۔ شاہ میر نے جواب دیا۔ شاہ میر نے جواب دیتے ہوئے فوراً اسے دھمکی بھی دی تھی، جس پر وہ کندھے اچکاتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ حجاب تبریزی، تسمیہ اور در نجف کو آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ گھر میں رونق لگی ہوئی تھی، سبھی حجاب تبریزی کی کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن ایک بات سب کے دماغ میں چل رہی تھی جسے پوچھنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اتوار تھا اور سب لوگ لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے جب شاہ میر بھی وہیں چلا آیا۔ پپھو، آپ نے ہماری در نجف کو کیا کیا ہے؟ شاہ سر نے گھما پھرا کر بات کی، جسے سن کر سبھی خاموش ہو گئے تھے، جبکہ در نجف نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، حجاب تبریزی نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر یہ ایسے کیوں ہے؟ ایک اور سوال، کیا کہنا چاہ رہے ہو شاہ سر؟ در نجف نے سوال کیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ مطلب کیسے؟ در نجف نے مزید سنجیدگی سے پوچھا۔ تم پہلے اتنی سنجیدہ نہیں تھی، کمزور، خاموش رہنے والی۔ شاہ سر نے دہرایا۔ میں نے پہلے بھی بتایا، انسان وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر بار بار یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ پپھو آپ بتائیں، یہ اتنی سنجیدہ کیوں ہے؟ در نجف کی بات پر شاہ سر کی تسلی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے حجاب تبریزی سے پوچھ لیا۔ اس کی وجہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یہ جب سے پاکستان سے ہمارے پاس گئی تھی، یہ تب سے ایسی ہی تھی، کم بولنے والی، سنجیدہ، اور صرف تب بات کرتی جب کوئی کام ہو۔ حالانکہ پہلے یہ ایسی نہیں تھی، پہلے اس کے سامنے ہاتھ باندھنے پڑتے تھے کہ مس در نجف افندی، آپ کو خدا کا واسطہ خاموش ہو جاؤ، لیکن یہ اور خاموشی ناممکن بات ہوا کرتی تھی۔ پپھو نے مسکراتے ہوئے کہا، جسے سن کر سبھی کے چہروں پر اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاہ میر نے اسے دیکھا جو مسکرا بھی نہ سکی۔ آپا اب کیا ہو گیا؟ فضا نے پوچھا۔ ہاں آپا، اتنا جلدی تو کوئی نہیں بدلتا جتنا جلدی آپ بدل گئی، علیزہ نے بھی افسوس کرتے ہوئے کہا۔ در نجف نے خاموش نظر سب پہ ڈالی تھی سوائے شاہ میر کے۔ انسان کو بدلنے کے لیے وقت درکار نہیں ہوتا، اگر وقت بدلنے پہ آئے تو صدیاں بھی لگ سکتی ہیں، اور ایک لمحہ بھی، جیسے ایک لمحے نے میری پوری شخصیت کو بدل ڈالا۔ در نجف نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ جہاں سبھی حیران ہوئے تھے وہاں پر شاہ میر پہلو بدل کے رہ گیا تھا، ماحول خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تسمیہ نے کہا، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں کی میں نے جس سے ماحول سنجیدہ ہو گیا ہو۔ در نجف نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرتے ہوئے کہا، آپ لوگ اپنی باتیں جاری رکھیں، مجھے کچھ تھوڑا سا کام ہے، چلتی ہوں۔ در نجف نے وہاں سے چلے جانا ہی مناسب سمجھا، جبکہ بطول افندی اور زہرہ افندی نے خاموش نظروں کا تبادلہ کیا تھا، جن میں حسرت تھی یا ایک چاہ تھی۔ اگلے دن پھر سے شاہ میر نے انہیں اسکول ڈراپ کیا تھا۔ انہیں اسکول کے گیٹ پر اتارنے کے بعد شاہ میر چلا گیا، جبکہ شاہ سر اپنے بوائز کیمپس کی جانب چلا گیا، فضا اور علیزہ اپنی کلاس کی جانب، جبکہ در نجف اپنی کلاس کی جانب چل دی۔ جب کلاس میں ہی اس کے دوستوں نے اسے گھیر لیا۔ در نجف، وہ کون تھا جو تمہیں ڈراپ کرنے آیا تھا؟ در نجف کی دوست ریبا نے پوچھا، کیونکہ اس نے در نجف کو دیکھ لیا تھا۔ میرے کزن تھے، در نجف نے منہ کا زاویہ بگاڑتے ہوئے بتایا۔ کون سے کزن؟ اور تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ در نجف کی دوسری دوست فرخ بولی تھی۔ شاہ میر تھے، در نجف جھنجھلا کر بولی۔ شاہ میر کو ان اریبا نے اپنے سوالوں کا
बॉक्स खोलते हुए कहा। फर्स्ट कज़न अंकल सरवर के बेटे। जी बिल्कुल, तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया। फर्राह ने पूछा। हमारी दोस्ती को इतना टाइम नहीं हुआ ना यार, इसीलिए कभी मौका ही नहीं मिला बताने का। और वैसे भी उस हिटलर का जिक्र, वो भी मैं कभी नहीं। नहीं, ऐसे तो ना बोलो, इतना तो प्यारा है, अरीबा ने मुस्कुराते हुए कहा। प्यारे और वो तौबा, क्यों, तुम्हें क्या मसला है? फर्राह ने तड़क कर पूछा। मेरे जाने दुश्मन है। वो कैसे? हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस लड़ाई झगड़े में तो प्यार है। फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? दुर्र नजफ ने हैरानी से पूछा। मैंने बहुत सारे नावल्स में पढ़ा है कि जहाँ हीरो और हीरोइन में झगड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्यार और मोहब्बत भी ज़्यादा होता है। अरीबा ने मानी खींच लहजे में बताया। तुमने कहानियाँ पढ़ी हैं, हकीकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी ना तो वो कोई हीरो है और ना ही मैं कोई हीरोइन जो हमारी लड़ाई झगड़े में कहीं प्यार छुपा हुआ होगा। लेकिन यार, बस बहुत हो गया, अब एक लफ्ज़ भी तुम लोगों ने कहा ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दुर्र नजफ ने काफ़ी सख्ती से उन्हें वार्निंग दी। तो वो दोनों मसलतन खामोश हो गई थी, लेकिन दोबारा बात तो करनी थी ना। फिर अगले कई दिन तक दुर्र नजफ और शाहमीर की ज़ात का जिक्र होता रहा, जबकि दुर्र नजफ के दोस्तों ने उसे यकीन नहीं दिलाया था कि शाहमीर उसे तंग करता है। उससे बात करने वालों के लिए बातों को तूल देता है। तो जो नजबी ज़हन पर पड़ने वाली बार बार की बातों से सोचने पर मजबूर हो गई थी कि वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि कच्चे जहन पर बार बार दस्तक देती बातें बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। दुर्र नजब और शाह सर के मैटर के पेपर्स नज़दीक थे, इसीलिए वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे। इसी वजह से दुर्र नजब की शैतानियाँ भी काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन एक बात तब्दील हुई थी जो सबके लिए बायसे हैरत थी कि दुर्र नजब पहले भी पढ़ाई करती थी, लेकिन शाह मीर को उसके दौरान भी सुकून लेने नहीं देती थी। लेकिन अब उसे तंग करना तो दूर की बात, दुर्र नजब उससे मुखातिब भी कम हुआ करती थी या करती ही नहीं थी। पढ़ाई में किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत होती तो वो शाह जर को शाहमीर के सामने कर दिया करती थी। उसे शाहमीर से अजीब सी झिझक महसूस होने लगी थी, जिससे वो शाहमीर के सामने जाना कम कर चुकी थी। जहाँ शाहमीर होता, दुर्र नजब वहाँ कहीं नहीं मिलती थी। इस बात से शाहमीर भी काफ़ी हैरान हुआ था, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो बहुत बिजी था, तो ज़्यादा कुरीदना मुनासिब ना समझा था। दुर्र नजफ और शाह पेपर से मुकम्मल तौर पर फ्री हो चुके थे, और इस वजह से दुर्र नजफ अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग वगैरह करने आई हुई थी। शॉपिंग के बाद उन्होंने लंच करने के लिए होटल का रुख किया। अपना ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो बातों में मसरूफ़ थी जब अरीबा ने उसे मुकम्मल तौर पर झंझोड़ डाला। दुर्र नजफ, वो देखो तुम्हारा कज़न, वो भी किसी लड़की के साथ। दुर्र नजफ उसके झंझोड़ने पर बुखला गई थी, लेकिन जब उसने सामने का मंजर देखा जहाँ शाहमीर किसी खूबसूरत सी लड़की के साथ लंच करने के साथ खुशगपियों में मसरूफ था, दुर्र नजफ को हैरानगी ने आ गिरा कि शाहमीर, वो भी एक लड़की के साथ। ये लड़की कौन हो सकती है? तुम्हारे कज़न की गर्लफ्रेंड? फारूक ने पूछा था। मुझे नहीं पता कौन है, दुर्र नजफ ने नागवारी से कहा था। पता नहीं क्यों उसे शाहमीर का किसी लड़की के साथ बैठना बुरा लगा था। तो पता करो। दुर्र नजफ की दोस्तों को दुर्र नजफ से ज़्यादा उस लड़की के बारे में जानने का तजस्सुस था। मुझे नहीं ज़रूरत पता करने की। क्यों भाई, क्यों ज़रूरत नहीं है? अरीबा ने बुरा मानते हुए पूछा। ये उनका पर्सनल मैटर है। उनके पर्सनल मैटर में तुम नहीं आती? फारूक ने पूछा। नहीं, ये क्या बात हुई? तुम्हारा कज़न तुम्हारे सामने किसी लड़की के साथ गप्पे हाँक रहा है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है? अरीबा ने उसे मुश्तइल करना चाहा। मैं क्यों करूं उनकी परवाह? दुर्र नजफ ने लापरवाह बनते हुए कहा। अजीब लड़की है, तुम उसे पसंद करती हो और तुम्हें उसका किसी लड़की के साथ बैठना बुरा भी नहीं लगा। मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। ये उनका पर्सनल मैटर है, वो क्या करते हैं क्या नहीं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। और अब खुदा का वास्ता इस बारे में मुझसे कोई बात ना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्र नजफ गुस्से से कहती हुई वहां से चली गई थी, जबकि अरीबा और फारूक उसके बिहेवियर पर हैरान रह गई थी। अगर इतनी बड़ी बात नहीं थी तो इतना रिएक्ट क्यों किया था? जैन की शादी की डेट फिक्स हो गई थी, तो उसकी शॉपिंग वगैरह करने में मदद के लिए जैन ने शामिर को अपने साथ आने को कहा था, जिस पर शामिर ना चाहते हुए भी आ गया था। लेकिन शामिर उस वक्त जैन की गर्दन पकड़ी जब माल आने के बाद उसे पता चला कि शहर को भी उसने शॉपिंग करवानी थी। शामिर का यूं उन दोनों के दरमियान होना अजीब लग रहा था। शामिर ने उन दोनों को मॉल में शॉपिंग करने के लिए भेजा, जबकि खुद भी सरसरी सा मॉल का जायजा लेने लगा। कुछ ही दिनों में दुर्र नजफ का बर्थडे था, तो शामिर ने उसके लिए गिफ्ट लेने का सोचा। ये शामिर की ज़िंदगी में पहली मर्तबा हुआ था जब उसे दुर्र नजफ की डेट ऑफ बर्थ याद रखी थी, क्योंकि वो हमेशा ही उसकी डेट ऑफ बर्थ भूल जाया करता था। गिफ्ट लेने के बाद उसे पैक करवाया, अपने लिए एक दो अशिया ली, तो जैन की उसे कॉल आ गई कि वो लोग होटल में लंच के लिए पहुंच चुकी हैं और वो भी पहुंच जाए। शामी ने मोबाइल जेब में डाला और होटल की तरफ चल दिया। लंच के दौरान जैन की शर्ट पर खाना गिर गया, तो वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम में गया, जबकि टेबल पर शाहमीर
اور شہر ہی رہ گئے تھے۔ لنچ کرنے کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی رہی تھی۔ لنچ کرنے کے بعد تینوں نے گھر کی راہ لی تھی۔ دورے نجف کو اسکیچز بنانے کا بہت شوق تھا اور اسی شوق کی وجہ سے وہ گھر اور اپنے اسکول میں بہت مشہور ہو چکی تھی۔ اسکیچز میں اتنی صفائی نہیں تھی لیکن پھر بھی پرفیکٹ بنتے تھے۔ گھر میں سبھی کے الٹے سیدھے اسکیچز وہ بنا چکی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسکیچ بنانے میں مصروف تھی۔ باریک ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ پیپر پر لیڈ پینسل سے لائنیں کھینچ رہی تھی۔ ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا لیکن پیپر پر اس کے ذہن کی ترجمانی ہو رہی تھی۔ کافی محنت کے بعد وہ اسکیچ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اسکیچ کو دیکھا جو خود بخود شاہ میر جیسا لگ رہا تھا۔ درِ نجف خود کی کیفیت سے پریشان ہو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اسکیچ کو سہلایا تھا۔ عجیب سی کیفیت تھی، خود اس کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاہ میر کو دیکھ کر اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ وہ شاہ میر کے سامنے جانے سے گھبرا جاتی تھی اور پھر ہوٹل میں شاہ میر کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھنا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ عجیب سی جلن تھی۔ درِ نجف کو غصہ یکدم اوت کر آیا تھا جسے اس نے اپنے دوستوں پر اتار دیا تھا۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی آئی تھی۔ میں مزید شاہ میر کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ جو مجھے ہو رہا ہے اگر اس کو پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں۔ اگر شاہ میر کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو بڑے بابا سے شکایت کر دیں گے اور بڑے بابا سے ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، میں شاہ میر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دوں گی۔ درِ نجف خود سے کہتی ہوئی اٹھی اور اسکیچ کو اپنے الماری میں سب سے نچلے حصے میں چھپا دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ رات کو فضا اور علیزہ نے شور ڈالا کہ انہیں آئس کریم کھانی ہے تو شاہ میر نے پروگرام طے کیا کہ جلدی سے سب کو بلا کر لاؤ۔ تو فضا جلدی سے درِ نجف کو اس کے کمرے میں بلانے کے لیے گئی لیکن درِ نجف نے انکار کر دیا۔ فضا نے بہت اصرار کیا لیکن وہ سر درد کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ جب فضا نے شاہ میر کو اس کے بارے میں بتایا تو شاہ میر بذات خود اسے بلانے اس کے کمرے میں چلا آیا۔ ہمارے ساتھ چلو آئس کریم کھانے۔ شاہ میر اس کے بیڈ کے پاس کھڑا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نہیں وہ میں نہیں جا سکتی، میرے سر میں درد ہے۔ درِ نجف بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خود کو بلینکٹ میں مکمل چھپائے نظریں جھکائے شاہ میر سے مخاطب ہوئی۔ میڈیسن لے لو اور چلو ہمارے ساتھ۔ شاہ میر نے نرمی سے کہا۔ نہیں مجھے آرام کرنا ہے۔ درِ نجف نے پھر منع کیا۔ نجف مجھے کیوں سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو؟ نہیں میں۔ درِ نجف کے کہنے سے پہلے شاہ میر نے اس کے اوپر سے بلینکٹ ہٹایا جس سے اس کے بال چہرے پر بکھر گئے۔ شاہ میر نے جلدی سے انہیں ہٹایا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے پاؤں کے پاس سلیپر رکھی بیڈ پر پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلا دیا۔ درِ نجف نے سلیپر پہنے تو شاہ میر ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اسے کھینچتا اور باہر لے جانے لگا جبکہ درِ نجف کے منہ پر قفل لگا ہوا تھا اور وہ سنسی شاہ میر کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے چل رہی تھی کہ تبھی تیز تیز اور بے دھیانی میں چلنے کے باعث پیر کا انگوٹھا یکدم مڑا تھا۔ سس آ درِ نجف کی سسکی نکلی جسے شاہ میر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو ضبط سے لال ہو گیا تھا لیکن سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ سر میں زیادہ پین ہو رہا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے رخسار پر بہتے آنسو کو اپنے ہاتھ کی پوروں پر چنتے ہوئے شاہ میر مزید نرمی سے بولا۔ نہیں سر نہیں، پاؤں کا انگوٹھا۔ شاہ میر نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھا جو رگڑ کھانے سے مکمل ریڈ ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے شاہ میر نے انتہائی فکر مندی سے پوچھا۔ تب جب آپ مجھے کھینچ رہے تھے۔ درِ نجف کی آنکھوں میں بدستور آنسو بہہ رہے تھے جس سے چھوٹی سی ناک لال ہو گئی تھی۔ شاہ میر کو یکدم پشیمانی ہوئی۔ فوراً فرسٹ ایڈ باکس میں سے کریم اٹھا کر اس پر لگائی۔ تم خود تو سختی کرنے پر مجبور کرتی ہو نجف، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ میری جلدی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ کیا ہے نا، سب جا رہے تھے تو تمہارا گھر رہنا مجھے اچھا نہیں لگا تو بس اسی لیے آئی ایم سوری۔ نہیں شاہ پلیز آپ معافی نہ مانگے، تھوڑا سا درد ہے، آپ نے کریم لگائی ہے نا تو ٹھیک ہو گیا ہے تو پھر چل رہی ہو۔ اب میں آئس کریم کے لیے تو منع نہیں کر سکتی نا۔ درِ نجف نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا جس پر شاہ میر نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ درِ نجف اور شاہ میر کے جہاں جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے تھے اب ان جھگڑوں کی جگہ ہنسی مذاق ایک دوسرے کی کیئر نہیں لے رہی تھی۔ درِ نجف کا شاہزر کو تنگ کرنے میں شاہزر کا ساتھ دینا اور جب شاہزر درِ نجف سے بدلہ لینا چاہے تو شاہ میر کا اسے ڈبٹ دینا اور معمول بن گیا تھا گھر میں۔ گھر والے اس نئی تبدیلی سے بہت خوش تھے اور کافی انجوائے بھی کر رہے تھے۔ درِ نجف اور شاہزر کا آج رزلٹ تھا اور ساتھ میں درِ نجف کی سالگرہ بھی۔ شاہ میر کا MBA کا امتحان تھا جس کی وجہ سے وہ جلدی نکل گیا تھا جبکہ درِ نجف کے دوستوں نے اس سے زبردست ٹریٹ دی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ آؤٹنگ پر گئی ہوئی تھی۔ سارا دن بہت زبردست اور یادگار گزرا تھا کہ واپسی پر درِ نجف نے کچھ ایسا دیکھا جس کی وجہ سے اتنا خوبصورت اور روشن دن رات کے کالے سائے میں بدل گیا تھا۔ درِ نجف اور شاہزر کافی اچھے مارکس سے پاس ہو چکے تھے تو گھر والوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی تھی۔ ایک تو درِ نجف کی سالگرہ اور دوسرا اس کے رزلٹ کی خوشی میں کیک کٹ ہو گیا تھا۔ سبھی نے اسے وش کیا اور ڈھیر ساری دعاؤں سے بھی نوازا اور وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سب کی دعائیں
دعائیں وصول کرتی رہی۔ چھوٹے سے فیملی فنکشن میں شامر موجود نہیں تھا۔ سبھی نے اسے کالز کی تھی لیکن اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ بڑے بابا نے اس کے دوست زین کو کال کی تو انہوں نے بتایا کہ شامر ان کی طرف ہے، تو بڑے بابا نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دن سے شام، شام سے رات ہو گئی تھی لیکن شامر گھر نہیں آیا تھا۔ دور نجف بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مین ڈور کے سامنے بنی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھی بے چینی سے شامر کی راہ دیکھ رہی تھی۔ آج دور نجف نے شامر سے صاف صاف بات کرنی تھی کہ اس نے دور نجف کو وش نہیں کیا یا رزلٹ کی مبارکباد نہیں دی یا اس کا کسی لڑکی کے ساتھ انوالو ہونا۔ پہلی بات کا جواب کہ شامر ہر سال ہی اس کا برتھ ڈے بھول جایا کرتا تھا تو اس بات پر اتنا غصہ ہونے والی کوئی بات نہیں تھی، لیکن دوسری بات دور نجف کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی۔ جب مین ڈور کھلا اور شامر کی گاڑی اندر داخل ہوئی، گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس کی وجہ سے دور نجف کی آنکھیں چندیا گئی تھی، اسی لیے اپنی آنکھوں کے سامنے بازو کر لیا۔ نجف ادھر کیا کر رہی ہو؟ شامر نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اس سے آ کر پوچھا۔ آپ کا انتظار، دور نجف نے تھوڑے سے غصے سے کہا۔ میرا انتظار؟ شامر نے حیرانگی سے پوچھا اور پھر جیسے ہی اسے کچھ یاد آیا ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں پھر بھول گیا، ایکچولی آج پیپر تھا تو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ شامر کا لہجہ معذرت خوانا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، شامر نے مسکرا کر کہا۔ کس کے ساتھ بزی تھے؟ نجف کا لہجہ شامر کو چونکنے پر مجبور کر گیا تھا اور کافی مشکوک بھی لگا تھا۔ دوستوں کے ساتھ، شامر اس کے تاثرات کا مشاہدہ کرتے ہوئے نارمل لہجے میں بولا۔ دوست کے ساتھ یا کسی گرل فرینڈ کے ساتھ؟ دور نجف نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شامر کو غصہ یکدم اوت کے آیا تھا لیکن پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اندازے کے ساتھ نہیں، یقین سے بات کر رہی ہوں۔ تو پھر بکواس کر رہی ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہی بلکہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ دور نجف خاموش ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، شامر نے اسے انگشت دکھاتے ہوئے وارن کیا۔ بالکل، آپ اپنی لمٹس تو بول چکے ہیں جس کا عملی نمونہ میں بازاروں میں دیکھ چکی ہوں۔ دور نجف کے لہجے میں حقارت سی تھی۔ اپنی بکواس بند کر لو، میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں۔ کیوں بند رکھوں میں اپنی بکواس؟ کیا وہ آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے؟ کیا آپ اس کے ساتھ ہوٹلنگ؟ دور نجف غصے سے بولے جا رہی تھی جبکہ شامر کا ہاتھ بلند ہوا اور اس کے نازک رخسار پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ دور نجف آفندی، اپنی زبان کو لگام دو، بہت بکواس کر لی تم نے اور بہت سن لی میں نے۔ اس کے بارے میں ایک بھی لفظ نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی زور کا تھپڑ تھا کہ شامر کو اپنا ہاتھ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن پھر بھی انگشت دکھاتے ہوئے وہ غصے سے پھنکار رہا تھا۔ اتنا برا لگا میرا اس کے بارے میں بات کرنا۔ تھپڑ کی وجہ سے دور نجف زمین پر گر گئی تھی جبکہ ہونٹوں کے کنارے سے نکلتی خون کی لکیر تھوڑی سی ٹپک رہی تھی۔ ہونٹوں سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں بہت برا لگا، اتنا برا کہ میرا دل کر رہا ہے تو میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے اس خوبصورت چہرے کے پیچھے پستی میں ڈوبی ہوئی سوچ کو نہ دیکھ سکوں۔ مجھے کبھی یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ تم اتنی گری ہوئی سوچ کی لڑکی ہو، اتنی گھٹیا ذہنیت کی مالک۔ تم دوسروں کو ہمیشہ جج کرتی آئی ہو، کبھی اپنے آپ کو جج کیا ہے تم نے؟ شامر کے منہ میں جو آیا وہ بولے جا رہا تھا جبکہ دور نجف ابھی بھی زمین پہ بیٹھی نم آنکھوں سے اسے خود پہ برستا دیکھ رہی تھی۔ ہمت کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری شامر، مجھے آپ کے پرسنل میٹر میں بولنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں اپنے بولے گئے لفظوں پر شرمندہ ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور شکریہ، ہواؤں میں اڑتی دور نجف کو زمین پر پٹکنے کے لیے شکریہ، مجھے بتانے کا کہ میں کس قدر پستی کا شکار ہوں، شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ میری سوچ کتنی گھٹیا ہے، شکریہ یہ بتانے کے لیے آپ کی زندگی میں میری کیا اوقات ہے۔ کوشش کروں گی کہ آئندہ آپ کے سامنے اپنا مسخ شدہ چہرہ نہ لاؤں۔ اگین سوری۔ دور نجف روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اپنی ذات کی تجدید خود کر رہی تھی۔ نم آنکھوں سے محض ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ شامر سپاٹ تاثرات کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ دور نجف کی نم پلکوں سے بہتے جذبات شامر کے اندر ہلچل مچا گئے تھے۔ دل کیا اسے روک لے لیکن اس مرتبہ دور نجف نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ شامر کے کردار پر کیچڑ اچھال کے محض ایک غلط فہمی کی وجہ سے اگر وہ اسے آرام سے پوچھتی تو وہ بتا دیتا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ زین کی منگیتر تھی جسے وہ پیپر کے بعد یونی سے ڈراپ کرنے گھر گیا تھا۔ لیکن دور نجف کا غلط طریقہ تھا جو شامر کو بھڑکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دور نجف کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر اونڈے منہ گرنے کسی انداز میں لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ہنوز آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اپنے آپ سے وحشت ہو رہی تھی، وہ کسی کی ذات کو کیسے کر سکتی تھی؟
اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، اس نے کتنی گھٹیا بات کی تھی، اب وہ شاہ کے سامنے کس طرح جائے گی، اس سے کس طرح نظریں ملائے گی۔ یہی وہ ایک لمحہ تھا جب در نجف نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ وہ ایسا بنے گی جس سے کسی کو یا کسی کی ذات کو تکلیف نہ پہنچے۔ در نجف نے اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کر لیا تھا، اپنے دل میں سر اٹھاتے خوبصورت جذبات کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن در نجف اپنے آپ کو بدل سکتی تھی، اپنے دل کو کسی سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ساری رات گریہ زاری کے بعد اپنے آپ کو مضبوط بنانے میں ہلکان ہوتی ہوئی الجھی ہوئی ڈور کا سرا نکالنے کی پوری کوشش کرتی رہی، لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسا کیا کرے جس سے وہ شاہ میر کو اپنی مکروہ شکل دکھانے سے بچائے، ایسا کیا کرے جس سے شاہ میر کی نظر بھی اس کی جانب نہ اٹھے۔ اسی شش و پنج کے عالم میں ایک پل کے لیے بھی اس کی آنکھیں خشک نہیں ہوئی تھیں۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر سب لوگ موجود تھے سوائے در نجف کے اور سرور افندی کے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا، در نجف اٹھی نہیں ابھی تک؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نوری ملازمہ کو بلانے بھیجا تھا، اسے ابھی آ جائے گی، آپ ناشتہ کریں۔ زہرہ افندی نے ان کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ شامل خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اسے بلا کے لائے بھائی، میں اپنی بیٹی کے بغیر ناشتہ نہیں کروں گا۔ سرور افندی کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی بے پناہ محبت، جبکہ شاہ میر چائے کا کپ رکھتے ہوئے فوراً جانے کے لیے اٹھا تھا۔ بی بی جی، وہ در نجف کو بہت تیز بخار ہے اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، نوری نے گھبراتے ہوئے انہیں بتایا، جبکہ سرور افندی، زہرہ افندی اور بطول افندی ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے کمرے کی جانب بھاگے تھے۔ شاہ میر کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، اس کے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے لیکن پھر وہیں پہ روک لیے اور خاموشی سے گھر سے چلا گیا، مزید کچھ بھی کہے اور سنے اور بولے بغیر۔ ڈاکٹر نے در نجف کا مکمل چیک اپ کر لیا تھا اور انجیکشن لگانے کے بعد اس کی تاکید کرتے ہوئے چلا گیا تھا، جبکہ بطول افندی اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زہرہ افندی اس کی دوسری جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ سرور افندی اس کے روم میں پڑے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، سبھی پریشان تھے کہ ایک رات میں ایسی کون سی بات ہوگی جس کی ٹینشن در نجف نے لی اور اسحاق کو پہنچی۔ شاہزر، فضا اور علیزی کو جیسے ہی معلوم ہوا، وہ تینوں بھی اس کے کمرے میں اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچے تھے۔ سرور افندی نے ان تینوں سے بھی پوچھا لیکن انہیں بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ شام میں جیسے ہی در نجف کو ہوش آیا تو سب ہی بے قراری سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ ہلکا ہلکا سا بخار ابھی بھی تھا لیکن کمزوری کے باعث اس سے اٹھ کر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ سب نے باری باری اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہلکی سی نکاہٹ زدہ مسکراہٹ سے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ زہرہ افندی نے اسے سوپ پلا کر میڈیسن دی جو اس نے بنا کسی پس و پش کے پی لیا اور دوائی بھی کھا لی۔ سرور افندی بہت بے قرار تھے وہ بات جاننے کے لیے جس سے در نجف کی یہ حالت ہوئی تھی۔ در نجف کی جیسی ہی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، انہوں نے اس سے پوچھنا چاہا اور در نجف کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئے تو در نجف نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ لیا، جسے سرور افندی پیار اور شفقت سے اس کے بعد سہلانے لگے۔ کمرے میں سرور افندی، زہرہ افندی، بطول افندی، شاہزر، علیزہ، فضا اور شاہ میر بھی موجود تھے، جسے شاہزر زبردستی لے آیا تھا۔ بڑے بابا کے جانے کے بعد مجھے آپ کے ہوتے ہوئے ان کی کبھی یاد نہیں آئی۔ آپ سے اتنی محبت ملی کہ مجھے ان کو یاد کرنا آپ کی محبت کی توہین محسوس ہوا۔ بڑے بابا، آج تک آپ نے میری ہر بات، ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور آپ کی اس محبت، شفقت اور پیار کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہوگا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے بابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ دل کر رہا ہے ان کے پاس چلی جاؤں۔ سرور افندی کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں مونڈے در نجف نے مدھم سی آواز میں کہا، اور سب کے کلیجے پر ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔ ایسے کیوں بول رہی ہیں آپ بڑے بابا کی جان؟ سرور افندی تو اس کی بات پر تڑپ اٹھے تھے، اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بے قراری سے پوچھا۔ بطول افندی اور زہرہ افندی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہزر، فضا اور علیزہ نے بھی اس کی جانب پریشانی سے دیکھا تھا، جبکہ شاہ میر بے یقینی کسی کیفیت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شوخ و چنچل سی دنیا کی سترنگی بھیڑ میں کھو جانے والی در نجف کے منہ سے ایسے بے رنگ الفاظ سن کر وہ بھی یقین نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ میرا آپ کو ہرٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا بڑے بابا، پلیز آپ پریشان نہ ہو۔ در نجف نے انہیں اداس دے کر فوراً بات سنبھالی تھی۔ نہیں میری جان، پہلے آپ بتاؤ کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنی پریشان ہیں اور ایسی بات بول رہی ہیں؟ بڑے بابا، میری ہر خواہش آپ نے پوری کی ہے، بس ایک خواہش نہیں پوری کی۔ در نجف نے چہرے پر مصنوعی خفگی سجاتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا، مجھے ابھی بتائیں، میں اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ مجھے اپنی باقی کی اسٹڈی پھوپھو کے پاس پوری کرنی ہے، یہی خواہش ہے اور سب سے بڑی خواہش بھی۔ در نجف کی بات پر سب حیران ہو گئے تھے۔ لیکن بیٹا، آپ کیوں باہر جانا چاہ رہے ہیں جبکہ یہاں پاکستان میں بھی ٹاپ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں؟ میں آپ کا ادھر داخلہ کروا دوں گا، سرور افندی بولے تھے، جبکہ باقی سب کے منہ پر
کفل لگ گیا تھا۔ بڑے بابا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ شوق کی اور خواہش کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ میری خواہش اور شوق بھی میں بیرون ملک سے تعلیم حاصل کروں۔ وہ تو بات ٹھیک ہے در نجف، لیکن بیٹا اتنی دور؟ زہرہ بطول نے کہا، دور تو ہے لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک دن آپ سب کو مجھ پر فخر ہوگا۔ پلیز بڑے بابا، مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات رد نہیں کریں گے۔ در نجف نے جس مان سے کہا، سرور آفندی نے دل پر پتھر رکھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ان کے فیصلے پر بھی کوئی بھی دل سے خوش نہیں تھا، لیکن مجبوراً در نجف کی خوشی کا خیال رکھتے ہوئے سب کی زبانوں پر قفل لگ گئے تھے۔ اس واقعے کے کچھ وقت بعد ہی در نجف پڑھائی کے لیے حجاب پھپھو کے پاس انگلینڈ چلی گئی۔ اس کے جانے کے سارے انتظامات شاہ میر نے منہ پر قفل لگا کر کیے تھے۔ جانے سے پہلے کئی ہفتوں بعد در نجف شاہ میر کے دوبدو ہوئی تھی اور صرف ایک بات کہی تھی، کوشش کروں گی کہ آپ کو میرا مکروہ چہرہ بہت کم دیکھنے کو ملے، یا دعا کروں گی کہ یہ چہرہ آپ کے سامنے آنے سے پہلے ہی منو مٹی تلے دب جائے۔ اس سے پہلے اپنی ہر غلطی کوتاہی کی معافی مانگتی ہوں۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ زندگی رہے نہ رہے آپ سے معافی مانگ کر میں اپنے دل پر دھرا بوجھ کم تو کر چکی ہوں۔ میری ماما کا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ در نجف جاتے جاتے اس کے دل کے نہاں خانوں کو بے چینی سے بھر گئی تھی، جس کو شاہ میر ہر پل اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کا متمنی تھا، عادی تھا۔ وہ پری چہرہ آنکھوں سے بہت دور چلا گیا تھا، جسے شاہ میر چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا، یا شاید یہ ضروری تھا۔ در نجف اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ چلی گئی، لیکن دل کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ جو عہد وہ پاکستان سے اپنے آپ سے کر کے آئی تھی، اس پر قائم رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اسے قائم رہنا تھا۔ اس کو اپنے آپ کو بدلنا تھا، اس حد تک کہ کسی کو بھی اس کی ذات سے کوئی بھی تکلیف نہ ملے۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زبان کا زہر کوئی بھی محسوس کرے یا اس کی سوچ تک کوئی بھی رسائی حاصل کر سکے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی مکمل تگدو میں در نجف ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب بری طرح سے اس کی ذات کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ جب جب وہ اپنے آپ کو دکھ میں محسوس کرتی، شاہ میر کی تصویروں کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ کئی بار تو تصویریں دیکھتے ہوئے در نجف ان تصویروں سے نظریں بھی چرا جایا کرتی تھی۔ وہ نظر محبت کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے نہیں جھکتی تھی، بلکہ وہ نظریں ندامت کی وجہ سے جھک جایا کرتی تھیں، اور وہی ندامت در نجف کو ایک مرتبہ پھر سے تر و تازہ کر دیا کرتی تھی، اس کے عہد کو نبھانے میں مدد کیا کرتی تھی۔ شرارتی، ہنسنے مسکرانے والی اور نان اسٹاپ بولنے والی در نجف اب کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی، تاحد نگاہ سے بہت دور، جس تک کسی کو بھی رسائی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ اگر وہ خود بھی کوشش کرتی تو سوائے سیراب کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان گزرے سالوں میں در نجف نے نہ تو کبھی شاہ میر سے کوئی رابطہ کیا تھا، اور نہ ہی شاہ میر نے کبھی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس دن کے بعد در نجف کا اپنے دوستوں تک سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ لیکن در نجف کی خاموشی کبھی کبھی شاہ میر کو اتنا اضطراب میں مبتلا کر دیتی تھی، اور یہی اضطراب اور بے چینی تب تک قائم تھی جب اس کے سامنے در نجف روبرو تھی۔ تمہیں اداس سا پاتا ہوں میں کئی دن سے، نہ جانے کون سے صدمے اٹھا رہی ہو تم، وہ شوخیاں، وہ تبسم، وہ کہہ کے نہ رہے ہر ایک چیز کو حسرت سے دیکھتی ہو تم، چھپا چھپا کے خاموشی میں اپنی بے چینی خود اپنے راز کی تشہیر بن گئی ہو تم۔ رات کو ڈنر کے بعد در نجف واک کرنے کے گھر سے چھت کا رخ کیا، جہاں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جو خب زدہ موسم کی نسبت جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ در نجف ریکنگ پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا اور فضا میں چھائی بھینی بھینی خوشبو سے اپنے اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ جب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، نجف ہلکی سی آہٹ کے ساتھ ہی اس وجود کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز تو در نجف بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ شاہ میر کی آواز کے ساتھ ہی در نجف کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اتنی کہ اسے خاموشی کے باعث اپنی دھڑکن کی آواز کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ در نجف نے گہرا سانس لیا، کچھ اعصاب سکون زدہ ہوئے تو رخ موڑا۔ جی، در نجف نے کہہ کر پھر سے رخ موڑ لیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنے دنوں سے شاہ میر نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، تو اب کیوں؟ شاہ میر قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس، لیکن کچھ دوری پر کھڑا ہو گیا کہ اس کے کلون کی خوشبو نجف کو اپنے اعصاب کو منجمد کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شاہ میر نے خاموشی کو توڑا۔ بس ویسے ہی۔ در نجف نے لہجے کو عام سا بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ غصہ ہو گئی ہو تم؟ ایک اور سوال شاہ میر نے پوچھا۔
غصہ ہونے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ ہوا سے اس کے لمبے کالے کھلے بالوں کی لٹ چہرے پر آئی جسے وہ ہٹاتے ہوئے بولی، مجھے لگا شاید تم صبح والی بات پہ غصہ ہو۔ شامر کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا اور در نجف کو اس کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ تم بھی بات کر لو، شامر نے اس کی خاموشی پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کروں اور کس سلسلے میں؟ در نجف نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو باتوں کو سلسلے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا شکوہ، شامر نے کیا۔ آنکھیں ہنوز گرے آنکھوں پر تھی جسے در نجف نے سرت سے جھکایا تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جاؤں؟ در نجف نے اجازت چاہی تھی۔ شامر نے کچھ بھی کہے بغیر چہرہ سامنے کی جانب کر لیا اور در نجف نے محض ایک نظر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شامر نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ آفندی فیملی نے اپنے آبائی گاؤں شادی اٹینڈ کرنے جانا تھا۔ ایک دن کی شادی یعنی ولیمہ تھا۔ مہندی بارات پر سرور آفندی اور زہرا آفندی جا چکے تھے، جبکہ باقی سب نے ولیمے پر آنا تھا۔ حجاب تبریزی، بطول آفندی، شاہسر اور شامر تیار ہو کر کھڑے تھے، جبکہ فضا، تسمیہ اور علیزے اور در نجف کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ فضا، علیزے اور تسمیہ نے ڈفرینٹ کلرز کے خوبصورت شرارے پہنے ہوئے تھے اور ان کے مطابق ڈارک میک اپ کیا ہوا تھا، جبکہ در نجف نے اورنج اور نیوی بلو کلر کے امتزاج کا شارٹ فراک اور ساتھ کیپری اور گرین کلر کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میک اپ تو لائٹ ہی کیا تھا، لیکن ان تینوں نے مل کر ڈارک میک اپ کر دیا تھا۔ لمبے سلکی اور سیدھے لمبے بالوں کو کرل ڈال کر کھلے چھوڑ دیا تھا۔ در نجف ضد کرتی رہ گئی تھی، لیکن ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہیں ڈھیرے تھے۔ جب وہ مکمل تیار ہو کر دوپٹہ لینے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو اپنا عکس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اتنا گہرا میک اپ اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا، اور اب جب کیا تھا تو انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر دوپٹہ لیا اور ان تینوں کے ساتھ باہر آ گئی جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ تسمیہ اور در نجف ایکسائٹڈ تھیں لیکن کنفیوز بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں اتنے عرصے بعد گاؤں آ رہی تھی تو اتنی سی کنفیوژن تو بنتی تھی نا۔ لیکن وہ پورے اعتماد سے گاڑی سے اتر کر سبھی سے انتہائی مہذب اور شائستگی سے سب سے ملی تھی۔ زہرا آفندی نے حجاب تبریزی، تسمیہ اور در نجف کو سب سے ملوایا اور چھوٹوں سے ملوانے کی ذمہ داری فضا اور علیزے پر ڈال دی۔ فضا اور علیزے نے تسمیہ اور در نجف کا تعارف کروایا۔ در نجف تو پہلے ہی مل چکی تھی ان سے، لیکن اتنے عرصے کے بعد چہرے پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی، اور تسمیہ تو مل ہی پہلی بار رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد فضا، علیزے اور تسمیہ ان کی کزن سے باتیں کرنے بیٹھ گئی تھی، لیکن در نجف اتنے ہجوم میں بیٹھے ہوئے تھک گئی تھی، اس لیے وہ سب سے آخر میں چیئر پر بیٹھ گئی۔ سب کو اتنی دور دیکھ کر اتنے ہجوم سے باہر نکل کر اچھا فیل ہو رہا تھا۔ در نجف، کسی نے اس کے سکون کو توڑا اور در نجف اس کو پہچاننے لگی تھی۔ وائٹ سوٹ کے اوپر بلیک واسکٹ پہنے، کالے بالوں کو جیل سے ایک جانب سیٹ کیے، کشادہ پیشانی، کالی سحر آنکھوں پر گہری پلکیں، تیکھی ناک، باریک لب، جن پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ آہد، در نجف نے بے یقینی سے کہا۔ شکر ہے اللہ کا آپ نے پہچانا تو آہد زہرا آفندی کے سب سے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا، جو در نجف کے انگلینڈ جانے سے پہلے 1-2 دفعہ گھر آیا تھا، جس سے در نجف کی اس سے سلام دعا ہو گئی تھی اور مسکرا کر بات وغیرہ وہ کر لیا کرتے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ در نجف نے خوش دلی سے اس کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آہد نے بھی جواباً مسکرا کر کہا، الحمدللہ۔ در نجف نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا تو در نجف کے ساتھ والے چیئر پر آہد بیٹھ گیا۔ ویسے آپ کا بھائی؟ آہد نے پوچھا۔ تقریباً 22-23 سال پہلے، در نجف نے شرارتاً کہا تو آہد کا ایک زوردار قہقہہ بلند ہوا تھا، جسے حال میں داخل ہوتے شامر نے بھی سنا تھا۔ اس جانب دیکھنے پر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اس کے پورے وجود میں شرارے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آنکھوں میں یہ وقت کئی جذبات ابھرے تھے، حیرانگی، خوف کی ناپسندیدگی اور شاید جلن بھی، لیکن وہ اپنی فیلنگز پر قابو پاتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ میرا مطلب تھا انگلینڈ سے کب آئیں؟ آہد نے ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ 1 ہفتہ پہلے، در نجف نے جواب دیا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں؟ آہد نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ موقع ہی نہیں ملا، اور دوسرا آپ کا نمبر ہی نہیں تھا، ورنہ آپ کو سب سے پہلے بتاتی۔ در نجف کا موڈ فریش تھا، اسی لیے وہ آہد سے مسکرا کر بات کر رہی تھی، اور یہی بات اسٹیج پر بیٹھے شاہ میر کو ناگوار
गुजरी थी, वो पहलू पर पहलू बदल रहा था। ये खूब कही आपने, आहद हंसते हुए बोला। वैसे आप इधर क्यों बैठी हुई हैं? एक और सवाल आहद की जानब से आया था। एक्चुअली सर में पेन था तो चोट से थोड़ा हट के बैठी हूँ। मेडिसिन ली आपने? नहीं, चोट से दूर रहूंगी तो ठीक हो जाएगा। ओके, फिर मैं चलता हूँ। आपसे इतने अरसे के बाद मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। दुर्रे नजफ ने भी जवाबन एटिकेट्स निभाए थे। जब आहद चला गया तो दुर्रे नजफ की सरसरी सी नज़र इर्द गिर्द उठी तो स्टेज पर शाहमीर की नज़रों से जा टकराए, जो आंखों में बहुत ही संजीदगी लिए उसे देख रहा था। दुर्रे नजफ ने नजरें हटाई दुर्रे नजफ ने नजरें हटाई और उलझ गई। उधर शामिर को उसकी ये हरकत नागवार गुजरी थी। दुर्रे नजफ का अपनी तरफ शामिर का इन गुस्सेली नज़रों से देखना अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर गया था। वो जितना इन नज़रों को बुलाने की कोशिश करती थी, वो उतना ही आंखों के सामने आ जाती थी। दुर्रे नजफ अभी भी वहीं बैठी हुई थी जब अली से फिजा और तस्मिया उसके पास आकर बैठ गईं। गांव में शादी अटेंड करके सभी बहुत खुश थे, लेकिन इस इंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। इसलिए बड़ों को घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। एक तो थकन और दूसरा मौसम के तेवर कुछ खास अच्छे नहीं थे। बड़ों को जितनी जल्दी सी, छोटे उतने ही सुस्त थे। सरवर आफंदी, हजाब तबरेज़ी, जोहरा अफंदी, बख्तुल अफंदी ड्राइवर के साथ घर रवाना हो गए थे, जबकि शाहजर, तस्मिया और अली से एक अलग गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में शामिर, दुर्रे नजफ और फिजा थे। दुर्रे नजफ को फिजा ना चाहते हुए भी शामिर की गाड़ी में बैठा लिया था, लेकिन दुर्रे नजफ बैक सीट पर जाकर बैठ गई तो फिजा को मजबूरन फ्रंट सीट पर शामिर के साथ बैठना पड़ा। दोनों गाड़ियां शहर पहुंच चुकी थी। शाहजर की गाड़ी आगे थी और शामिर उसे फॉलो कर रहा था। शाहजर ने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी तो मजबूरन शामिर को रुकना पड़ा। भाई, आइसक्रीम खा लें, नहीं तो अलीजे ने मेरे कान खाने हैं। शाहजर ने गाड़ी से उतरकर शामिर को बताया तो सभी गाड़ी से उतर गए, सवाए दुर्रे नजफ के, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और वो इस मौसम को दूर से देखना चाहती थी और महसूस करना चाहती थी। उसे हमेशा से ही ये मौसम बहुत उदास करता था। सभी बाहर खड़े आइसक्रीम से भरपूर इंसाफ कर रहे थे और वो खामोशी से गाड़ी में बैठी आइसक्रीम कप को हाथों में पकड़े जाने किन ख्यालात में गोताजन थी। अचानक गाड़ी के शीशे पर दस्तक हुई तो दुर्रे नजफ ने चौंक कर देखा। शाहजर शीशा नॉक कर रहा था। दुर्रे नजफ ने शीशा खोला। मैडम, बाहर आ जाओ और हमारे साथ इंजॉय करो। शाहजर ने बारिश में भीगते हुए उसे ऑफर की। मैं नहीं आ रही और मैं इधर बैठ कर ही इंजॉय कर रही हूँ। दुर्रे नजफ ने उसके लहजे में जवाब दिया। देखा आपा, इतना अच्छा मौसम है। फिजा ने लालच दी। जानती हूँ, दुर्रे नजफ ने इस्पात में सर हिलाया। तो फिर आ जाओ, भीगने में बहुत मज़ा आ रहा है, तस्मिया ने कहा। नहीं यार, एक दफ़ा फिर इनकार हुआ। आ जाओ ना बाहर यार। शाहजर भी बोला था दिल नहीं कर रहा। क्यों, दिल को क्या हुआ? अलीज़े ने खफकी से कहा। बहुत कुछ। दुर्रे नजफ ने शरारतन सबका मूड फ्रेश करने के लिए कहा। शरारती अंदाज अपनाया। हमें भी बता दें जनाब, हम कुछ मदद कर देंगे। शाहजर ने भी शरारती अंदाज अपनाते हुए शामिर की जानिब इशारा करके कहा। ओए, बदतमीजी न करो वरना थप्पड़ खाओगे। दुर्रे नजफ ने बुरा सा मुंह बनाते हुए शाहजर को झिड़क दिया। आपको तो पता है हमारे पास डिग्री है बदतमीजी की। फिजा ने भी शरारती हंसी हंसते हुए कहा, जिस पर सभी का कहका बुलंद हुआ था। आ जाओ बाहर। शाहजहां ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर खींच लिया और उसे मज़ाहमत का मौका ही ना मिला और वो बाहर। शाहजहां, दुर्रे नजफ ने खफकी से कहा। वो सब दुर्रे नजफ को लेकर खींचते हुए शाहमीर के पास आ खड़े हुए। मुझे भीगना पसंद नहीं है, दुर्रे नजफ ने बेबसी से भीगते हुए कहा। पहले तो बहुत पसंद था। फिजा और अलीजा दोनों इकट्ठे बोली थी और उसे याद करवाया कि कैसे कैसे वो प्लान्स बनाया करती थी बारिश में भीगने के, लेकिन शामिर इन प्लान्स को नाकाम कर दिया करता था। पहले की बात और थी यार। क्यों, पहले क्या था और अब क्या है? तस्मिया ने पूछा। पता नहीं, दुर्रे नजफ ने दुलफ जवाब दिया और शामिर से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। शामिर इस सारी बहस में खामोश खड़ा था, लेकिन दुर्रे नजफ की जानब दिलो जान से इन्वॉल्व था। उसकी दिली कैफियत यकसर मुख्तलिफ थी। हमेशा की तरह इस मौसम में छाई जाने वाली उदासी आज कहीं भी नहीं थी, बल्कि दिली कैफियत बहुत पुरसकून थी। ना कहीं शोर था, ना कहीं बेचैनी थी, बस एक सुकून था जो शायद दुर्रे नजफ की संगत का असर था, जिसे शामिर ना चाहते हुए भी बयान नहीं कर सकता था। शामिर भाई, मैंने सुना है आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो क्यों ना एक अच्छा सा गाना हो जाए? तस्मिया ने सिर्फ ख्वाहिश की थी, लेकिन शामिर को मौका मिला था अपने दिल की कैफियत को उस वाहद एक इंसान तक पहुंचाने के लिए जो उसकी बोली बेहतर तरीके से जानता था। लेकिन कुछ अरसा से वो उसके अल्फाजों के पीछे छुपे मानी क्या अल्फाज तक नहीं सुनता था। हाँ शामिर भाई, प्लीज़ कुछ सुना दे। फिजा
فضا، علیزے اور شاہ سر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شاہ سر نے دور نجف کے ایکسپریشن دیکھے تھے، سرد، سنجیدہ، اور پھر شاہ میر کے ایکسپریشن دیکھے تھے جس میں ایک جذبہ تھا، کچھ پانے کی تسکین، کچھ کھونے کا ڈر، کچھ کہنے کی تمنا، بولنے کے لیے الفاظ کے چناؤ میں دشواری، ایک تذبذب تھا جیسے کہہ دیا تو کیا ہوگا اور اگر نہ کہا تو کیا ہوگا۔ شاہ میر بہت دیر تک خاموش رہا۔ کچھ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے کہ جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ یا رب کیسے کہیں راز محبت کی خیر ہو، دستے جنوں رہے نہ رہے آستین رہے۔ درد غم فراق کے یہ سخت مرحلے، حیران ہوں میں کہ پھر بھی تم اتنے حسین رہے۔ اللہ رے چشم یار کی موجز بیانیاں، ہر ایک کو ہے گماں کہ مخاطب ہمیں رہے۔ اس عشق کی تلافی اور مفاد دیکھنا، رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے۔ برستی بارش، خوبصورت رات، دلوں میں پلتے انوکھے سے جذبات، سات پروان چڑھتی بے نام سی خواہشات، اس پر غنیمت اس کے دل میں سما جانے والی خوبصورت آواز، وہاں سبھی کو انوکھے سے احساسات سے دوچار کر رہی تھی۔ پرفسوں آواز اور منظر کا اثر دور نجف کے دل پر بھی گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ دل کی کیفیت یکدم بہت بدلی تھی۔ شاہ میر کا لہجہ، اس کے الفاظ، اس کا انداز بہت کچھ جتا رہا تھا، بہت کچھ بتا رہا تھا۔ اس کے الفاظ دل میں اتر گئے تھے لیکن دماغ بار بار نفی کر رہا تھا۔ دور نجف کا ضبط جواب دے رہا تھا، اس کی آنکھیں جلملا رہی تھی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر بہنے کے لیے بےتاب تھے، جنہیں وہ بمشکل اندر اتار رہی تھی لیکن پھر بھی وہ رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر آنسوں کو ہاتھ کی پشت سے زور سے رگڑتی شاہ سر کی گاڑی کی جانب بڑھی۔ باقی سب جو شاہ میر کی آواز کو انجوائے کر رہے تھے، دور نجف کے تاثرات اور وہاں سے چلے جانے سے حیران رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے دور نجف کے چہرے پر بارش کے علاوہ کوئی اور بارش بھی دیکھی تھی، شاید نمکین بارش، جذبات کی بارش جو بارش کے پانی کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ شاہ میر نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا، اس کے دل کی بات دور نجف تک پہنچ گئی تھی جسے وہ نظر انداز کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاہ میر نے بھی ضبط سے آنکھیں بند کی تھی، اسے دور نجف کا ایسے جانا ایک مرتبہ پھر سے برا لگا تھا۔ شاہ میر اپنے آپ پر ضبط کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا؟ علیزے نے ہوش میں آتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ شاہ زر بھی علیزے کی بات پر ہوش میں آیا اور سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ اس مرتبہ شاہ زر کی گاڑی میں علیزے اور دور نجف تھیں، جبکہ شاہ میر کی گاڑی میں تسمیہ اور فضا، اور گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور نجف بے آواز رو رہی تھی، ادھر شاہ میر ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے انتہائی سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار سوالات چل رہے تھے جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا سوائے شاہ میر اور دور نجف کے، لیکن ابھی ان دونوں کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ ان میں سے کسی سے بھی کچھ بھی پوچھا جاتا، اس لیے خاموشی بہتر تھی، کیونکہ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ محبت ایک گلاب کی طرح ہوتی ہے جو دور سے بھی خوشبو دیتی ہے، اور جن کو ہوتی ہے یا جن کے پاس ہوتی ہے انہیں مہکاتی رہتی ہے۔ اگر پھول مرجھا جائے تو بھی خوشبو دیتا ہے، لیکن محبت کبھی نہیں مرجھائے گی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی اور بڑھتی رہتی ہے، اس کی خوشبو آس پاس کے لوگوں کو بھی معطر کرتی رہتی ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت اور اس کی خوشبو دوسروں کے دلوں کو مسرور نہ کرے یا ان کو خبر ہی نہ ہو۔ ایسے ہی یہ خوشبو پچھلے کئی سالوں سے تسمیہ نے دور نجف کی صورت اپنے آس پاس محسوس کی تھی، جس سے وہ خود بھی مسرور ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہی خوشبو شاہ سر، فضا اور علیسا نے بھی محسوس کی تھی، دور نجف کی ہی نہیں بلکہ شاہ میر کی بھی محبت کو محسوس کر لیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے ابھی سب موجود تھے سوائے دور نجف کے، کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کر رہی تھی۔ سبھی نے اس کی طبیعت کا باری باری پوچھا تھا سوائے شاہ میر کے، کیونکہ وہ آج جلدی آفس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سرور آفندی بھی جا چکے تھے، جبکہ شاہ سر نے کچھ دیر بعد آفس جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور تب سے وہ چاروں روم میں بیٹھے رات کے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا آپ سب نے بھی وہی محسوس کیا جو میں نے کیا؟ فضا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا
ہے شاہ میر اور در نجف ایک دوسرے سے محبت کیسے؟ شاہ زر بھی الجھ پڑا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تسمیہ نے خفگی سے کہا، کیونکہ وہ دونوں تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان دونوں کی آپس میں کبھی بنتی نہیں تھی۔ علیزے نے بھی حیرانگی سے وضاحت دی تھی، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ دونوں آپس میں کیوں جھگڑتے تھے؟ تسمیہ نے وضاحت مانگی، بتایا تو ہے نا کہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ فضا نے کہا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی فیلنگز کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ہمارے پیپرز کے بعد بھائی اور در نجف مل کر مجھے کتنا تنگ کیا کرتے تھے۔ شاہ زر کے مائنڈ میں ایک کلک ہوا اور اس نے اپنا پوائنٹ بتایا۔ ایگزیکٹلی، تسمیہ نے پرجوش انداز سے کہا، او مائی گاڈ، ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں۔ علیزے نے حیرت سے کہا تو فضا اور شاہ زر بھی اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگے۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے در نجف، آپ تینوں کے بارے میں بیوقوفی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تسمیہ نے شرارتی انداز میں در نجف کی بات دہرائی تو سبھی اسے خفگی سے دیکھنے لگے۔ اب ایسے فیسز نہ بناؤ، مجھے اور زیادہ ہنسی آئے گی، تسمیہ نے ہنسی دباتے ہوئے کہا تھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی شاہ زر نے اس کی کلائی کو تھام کر اس کے جانے کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ چھوڑیے، کوئی آ جائے گا، تسمیہ نے کلائی کو چھڑواتے ہوئے کہا، نہیں آتا کوئی، اور آپ کو بڑا تجربہ ہے محبت کے قیدیوں کو تلاش کرنے کا۔ شاہ زر نے اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا، محبت کے قیدیوں کو تلاش کرنا اور ملوانا تو ثواب کا کام ہے، اسی لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ تسمیہ نے عام سے لہجے میں جواب دیا، محبت کے قیدی تو ہم بھی ہیں، ہمیں کب ملوا رہی ہیں آپ؟ شاہ زر نے ہمیں پر زور دیتے ہوئے کہا، اچھا آپ کو بھی محبت ہو گئی ہے؟ تسمیہ نے بناوٹی حیرانگی سے کہا، جی بالکل۔ شاہ زر نے بازو چھوڑتے ہوئے کہا، تو پھر آپ ممانی جان سے بات کریں نا، آپ کو آپ کی محبت سے ملوا دیں۔ تسمیہ نے مناسب سا جواب دیا، سچ میں؟ شاہ زر نے تصدیق چاہی، جی بالکل۔ تسمیہ نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ شاہ زر کچھ حیرانی اور خوشی کے جذبات لیے وہیں کھڑا رہا۔ حجاب اور تسمیہ اپنے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ انگلینڈ سے ان کا شوہر احمد اور بیٹا حنین تبریزی واپس آ گئے تھے اور آج ان کا ڈنر آفندی ہاؤس میں تھا۔ سرور آفندی اپنے کمرے میں موجود تھے۔ جب دروازہ ناک ہوا انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی تو در نجف اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بڑے بابا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہوئی یا نہیں؟ سرور آفندی نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے نرمی سے کہا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کافی بہتر ہے، اب بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ در نجف نے بھی نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس اپنے بچے کا چہرہ نظر آتا رہے تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آپ اس کی بات ہے، بخار کیوں ہوا تھا؟ سرور آفندی نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے، در نجف نے عام سے لہجے میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کی۔ 4 دنوں سے میری بیٹی کی تھکاوٹ ہی نہیں اتری۔ سرور آفندی اس مرتبہ لاڈ سے بولے تھے، بڑے بابا کافی عرصے بعد کوئی ایونٹ اٹینڈ کیا ہے تو شاید اسی لیے زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ در نجف نے انہیں مطمئن کرنا چاہا، جس پر وہ مطمئن بھی ہو گئے تھے۔ آگے کا کیا پلان ہے ویسے؟ مطلب؟ در نجف نے الجھتی نظروں سے انہیں دیکھا، مطلب کہ اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی تو کوئی جاب وغیرہ کرنے کا پلان ہے؟ نہیں بڑے بابا، فی الحال تو ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، ہاں بعد میں سوچا جا سکتا ہے۔ ہم تو جاب کے بارے میں بعد میں سوچ لیجیے گا، اب یہ بتائیں کہ شادی کے بارے میں کیا پلان ہے؟ در نجف ان کے سوال پر شوق سے رہ گئی تھی۔ شادی؟ ہم شادی نہیں بڑے بابا، ابھی تک تو نہیں سوچا۔ در نجف نے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ سرور آفندی نے اس کے چہرے پر تذبذب کو دیکھا، چلیں جب سوچتے تو انفارم کر دیجیے گا، تب ہم بات کر لیں گے۔ سرور آفندی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اور تبھی دروازہ ناک ہو کر کھلا تھا تو دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں شاہ میر کچھ فائلز میں نمودار ہوا۔ بابا، یہ احسان بلڈرز کی فائل۔ شاہ میر اپنی بے دھیانی اور اجرت بھرے لہجے میں فائلز کو سرور آفندی کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن چلتی زبان کا بریک تب لگا جب اس نے در نجف کو وہاں دیکھا تھا۔ در نجف سے اس کا سامنا 4 دن بعد ہو رہا تھا۔ دونوں کی نظریں بیک وقت ملی تھیں۔ در نجف نے جلدی سے نظر جھکائی تھی، جس سے شاہ میر کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شاہ میر نے ایک کوشش کی، شاید وہ نظریں اٹھا کر جواب دے گی۔ بہتر ہے بڑے بابا، آپ لوگ بیٹھیے، میں چلتی ہوں، در نجف نے سرور آفندی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ شاہ میر کی پیشانی کے بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی فائلز پر گرفت مضبوط ہوئی تھی، اس کی پشت پر بڑی گہری نظر ڈالی تھی اس نے، یہ دیکھے بغیر کہ سرور آفندی اس کے تاثرات بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ رات کو ڈنر کے بعد سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب احمد تبریزی اور حجاب تبریزی سے سرور آفندی نے شاہ زر اور تسمیہ کے رشتے کے لیے بات کی تو ان لوگوں نے خوش دلی سے رشتہ قبول کیا تھا، جس پر سبھی بہت خوش تھے۔ فضا، علیزے اور در نجف بار بار اسے تنگ کر رہی تھی جبکہ وہ گلاب کا پھول بنی بیٹھی تھی۔ ایسے ہی ایک خوبصورت ڈنر کے بعد وہ لوگ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے، جبکہ باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دن میں
जिन में दुल्हन नजर भी शामिल थी, अभी अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और सैंडल उतारने के लिए झुकी ही थी कि दरवाज़ा खुला और अंदर कोई दाखिल हुआ। दुल्हन नजर ने सर उठाकर देखा तो शामिर था, जो अब दरवाजे से टेक लगाए अपनी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। जो स्किन कमीज मैरून पैजामे में लंबे बालों को कंधे के एक जानिब डाले झुकी खड़ी थी। दुल्हन नजर दफ्तन सीधी हुई, हाथ कंधे पर गया तो वहां दुपट्टा नहीं था। दुपट्टा बेड से उठाकर कंधे पर अच्छी तरह से फैलाया और रुख शामिर की जानिब किया तो उसका सर शामिर के सीने से टकराया था। दुल्हन नजब ने तेज होते हुए तनफ्फुस के साथ चंद कदम पीछे लेकर अपना और उसका फासला बरकरार रखा था। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? दुल्हन नजब ने खुश्क होते होंठों को जुबान से तर करते हुए पूछा था। बात करने आया हूँ तुमसे, शामिर उसकी जानिब कदम लेते हुए बोला था। क्यों? दुल्हन नजब ने बेसाख्ता कदम पीछे लेने शुरू कर दिए थे। बात क्यों करते हैं? शामिर के कदम हनूज दुर्र नजफ की जानिब उठ रहे थे, पर पता नहीं दुर्र नजफ ने चंद कदम पीछे लिए थे और मस्जिद के लिए तगोदो भी कर रही थी, लेकिन वो कदम रायंगा जा रहे थे क्योंकि उसकी पुश्त दीवार से जा लगी थी और उसे अपनी जान फना होती नजर आ रही थी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? शामिर दीवार पर दुर्र नजफ के दोनों साइडों पर हाथ रखकर उसके जाने की राहें बंद करता हुआ बोला और वो उसके चेहरे पर नजरें गाड़े बंद ताल यानी उस तालाब की तरह जो चारों जानिब से घिरा हुआ होता है, जिससे खेत सैराब होते हैं। वैसे ही दुर्र नजफ की दीद से अपने दिल से रूह तक को सैराब कर रहा था। मम क्या कर रही हूँ मैं? दुर्र नजफ ने घबराते हुए उससे पूछा, जबकि नजरें अभी भी उसकी आंखों पर जमी हुई थी। तुम्हारी नज़र में मेरी कोई औकात, कोई अहमियत है जो यूँ तुम सबके सामने मेरी ज़ात की नफ़ी करती हो? शामिर के लहजे से दुर्र नजफ को अपने पूरे जिस्म में सरसराहट सी महसूस हुई थी। आंखें फौरन बंद हुई थी। आप गलत समझ रहे हैं, दुर्र नजफ ने इस मर्तबा अपने लहजे को मजबूत बनाते हुए कहा था। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगा मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, हालांकि हमारा शुरू से ऐसा कोई रिलेशन नहीं रहा कि मैं आपको इग्नोर करूँ और आप इस तरीके से इतनी रात को मेरे रूम में दाखिल होकर ये सवाल पूछें और पीछे होकर बात करें। दुर्र नजफ का पहले से काफ़ी मजबूत लहजा था। अपने दोनों हाथ शामिर के सीने पर रखकर उसे खुद से इतना दूर कर दिया था कि उनमें 5 कदम का फासला पैदा हो गया था। अगर बात मुझे ऐसा लगने की है तो क्या तुमने मुझ पर उस आहद को फोकियत नहीं दी? क्या उस रात तुम सबके साथ हंस हंस कर बातें नहीं कर रही थी और मेरे साथ खड़े होने तक को तुमको एतराज है? सबके साथ तुम नॉर्मल बिहेव करो और मेरे साथ बात करना हो तो दूर की बात है, मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं करती। तो क्या ये मेरी ज़ात की नफ़ी नहीं है? शामिर का लहजा और अंदाज जलन से लबरेज था। शामिर क्या बोल रहा था उसे खुद भी मालूम नहीं था। बस जो खोलन थी इतने दिनों की आज वो बाहर निकल रही थी। उसके अल्फाजों के ज़रिए असर दुर्र नजफ को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ था। आपको अंदाज़ा है कि आप क्या बोल रहे हैं? दुर्र नजफ ने शदीद हैरत के ज़रिए असर कहा था। नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे उनके मतलब भी नहीं समझ रहे। मैं बस यहाँ एक बात करने आया हूँ, मुझे तुम आइंदा अहद के साथ नजर ना आओ, वरना जो मैं करूँगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। और एक आखिरी बात, इतनी रात को इस कमरे में आने की तो ये उधार रहा, अब मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा, बल्कि पूरे हकूक़ के साथ तुम मेरे कमरे में आओगी। इस नन्हे से दिमाग में ये बात बिठा लो। उसकी पेशानी पे शहादत की उंगली से दस्तक देते हुए शामिर ने कहा और एक नज़र उसके सफ़ेद चेहरे पर डालते हुए जैसे आया था वैसे ही चला गया, जबकि दुर्र नजर उसकी आखिरी बात पर गौर करती रह गई। मरे मरे कदमों से आकर बेड पर बैठी थी और साइड टेबल पर पड़े पानी के गिलास को बेसाख्ता लबों से लगा लिया था और एक सांस में ही उसे ख़त्म कर डाला था। अभी गिलास रखा ही था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। दुर्र नजब उछल पड़ी थी, गिलास नीचे गिरते गिरते बचा था। कौन? डरते डरते उसने पूछा और तभी बतूल अफंदी और ज़ोहरा अफंदी अंदर दाखिल हुई थी। क्या कर रही है हमारी बेटी? ज़ोहरा अफंदी उसके पास बैठते हुए बोली थी, जबकि बतूल अफंदी भी उससे कुछ फासले पर बैठ गई। कुछ नहीं, आप लोग यहाँ पर? दुर्र नजब ने हैरानगी से पूछा था। क्यों, हम लोग नहीं आ सकते क्या? ज़ोहरा अफंदी ने खफकी से कहा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? बतूल अफंदी ने भी कहा था। खुशी हो रही है आप लोगों को अपने कमरे में देखकर? सच्ची? ज़ोहरा अफंदी ने शाह की नज़रों से देखते हुए कहा था।
पहुंची बड़ी मम्मा जोहरा फंदी के हाथों को थामते हुए दुर्र नजफ ने कहा था, अपने लहजे को हर दर्जा नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। हमारी बेटी बहुत प्यारी है, क्यों बतूल? जोहरा अफंदी ने उसकी पेशानी को चूमते हुए कहा था। बिल्कुल भाभी, बतूल अफंदी ने कहा और नजरें झुका ली। मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, दुर्र नजफ ने शरारती अंदाज में कहा। नहीं मेरी जान, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, जोहरा अफंदी ने भी शरारती अंदाज में कहा। तो फिर बताएं क्या बात है? दुर्र नजफ ने घबराते हुए पूछ लिया था। बात यह है नजफ के शेराज भाई तुम्हारे लिए आहत का रिश्ता मांग रहे हैं। बतूल अफंदी ने उसके सर पर जैसे बम फोड़ा था और वो हैरान नजरों से जोहरा अफंदी और बतूल अफंदी को देख रही थी। साथ दिमाग में शामिर की बात घूम गई थी। लेकिन नजफ, हमने तुम्हें हमेशा शामिर के साथ देखा है। दूसरा बम भी दुर्र नजफ के सर पे फटा था। सरवर बाई की, जोहरा भाभी की और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी शामिर से हो। बतूल अफंदी उसके तासुरात को देखते हुए आराम और ठहर ठहर कर बात कर रही थी और दुर्र नजफ सब कुछ किसी ट्रांस किसी कैफियत में सुन रही थी। ये हमारी ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाबा की भी यही ख्वाहिश थी। बचपन में ही तुम दोनों का रिश्ता तय हो गया था। वक्त गुजरता रहा और तुम दोनों बड़े होते गए। तुम्हारे और शामिर का आपस झगड़ा ही खत्म नहीं होता था, तो हम सब ने यही फैसला किया कि इस बारे में तुम दोनों से छुपाया जाए और हम अभी भी कुछ वक्त ना बताते। लेकिन शेराज भाई ने तुम्हारा हाथ मांगकर हमें मजबूर कर दिया कि हम सारी हकीकत को तुम्हारे सामने रखें और तुम ही हतमी फैसला करोगी। भाई साहब भी पहले तुम्हारी मर्जी को तरजीह दे रहे हैं, इसीलिए मैं और भाभी इस मौजू पर बात कर रहे हैं। बतूल अफंदी ने बहुत नरमी से उसका हाथ सहलाते हुए ठहर ठहर कर कहा, जबकि जोहरा अफंदी चुप बैठी हुई थी और दुर्र नजफ सर झुकाकर बात सुन रही थी और आंसू पीने और मजबूत होने की कोशिश कर रही थी। देखो नजफ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। एक आहद जो बहुत सुलझा हुआ और वेल मैनर्ड है, जबकि शामिर की हर अच्छी और बुरी आदत को तुमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम जितना वक्त लेना चाहो ले सकती हो, लेकिन फैसला जो भी करना सोच समझ कर करना। बतूल अफंदी ने उस पर वाज़ेह कर दिया था और फिर चुप होकर उसके बोलने का इंतज़ार करने लगी। मम्मा, आपको पता है आहद अली से में इंटरेस्टेड है, फिर भी मेरा रिश्ता, दुर्र नजफ ने दोनों की जानिब देखते हुए कहा था, जिस पर वो दोनों खामोश हो गई थी। हमें मालूम है अहद और अलीसे के बारे में, इसीलिए तो हमने ये फैसला तुम पर छोड़ दिया है, जोहरा फंदी ने प्यार से कहा। बड़ी मामा, आपको पता है मेरी और शामिर की कभी नहीं बनी। छोटी छोटी बातों पर हम इतना झगड़ा करते हैं, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी का फैसला है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी एडजस्ट कर पाएंगे। दुर्र नजफ ने दिल पर पत्थर रखकर शामिर की बातों को बुलाए, इस रिश्ते की सबसे बड़ी खामी बताई और उन्हें उससे बात रखना चाहा, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। भाभी, हमारे दुर्र नजफ ने हमेशा वही किया जो दिल ने चाहा, लेकिन एक फैसला दिमाग से किया जो इतने साल हम सबके लिए अजियत का बायस बना रहा, और आज फिर ये फैसला दिमाग से कर रही है। बतूल अफंदी ने अपनीदा होते हुए कहा था, देखो नजफ, हम नहीं जानते तुम्हारा और शामिर के दरमियान क्या कशीदगी चल रही है या क्या गलतफहमी है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तुम दोनों दिमाग से फैसले करते हो, क्योंकि दिल की आवाज़ को दोनों ही फरामोश कर देते हो। जोहरा फंदी ने उसको समझाते हुए कहा, नजफ, हम चाहते हैं तुम अपने दिल से फैसला करो। मैं शामिर के लायक नहीं हूँ बड़ी मम्मा, वो मुझसे कई गुना अच्छी लड़की को डिजर्व करते हैं, जिसकी सोच उनसे मिलती हो, जिनकी ज़हनियत में किसी किस्म का कोई तजाद ना हो। दुर्र नजफ ने बेबसी से एक और दलील दी, तुमसे बेहतर कोई हो सकता है उसके लिए। जोहरा फंदी ने उसकी दलील को रद्द कर दिया था, लेकिन नजफ, हम मजबूर नहीं करेंगे, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें बता देना, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। बतूल अफंदी ने उसकी बात को काट कर कहा था और मजीद कोई भी बात किए बगैर वहाँ से चली गई, जबकि जोहरा फंदी उसकी पेशानी पर बोसा दिया और वो भी चली गई। दुर्र नजफ अपना घूमता हुआ सर वहीं थामे बैठी रही। अलीज़े, आहद, फ़िज़ा और हनैन की मंगनी, जबकि तस्मिया, शाहसर और दुर्र नजफ शामिर के निकाह की डेट फाइनल हो गई थी। अफंदी हाउस में तमाम तकरीब एक ही दिन में मुनक्कद थी। निकाह की तैयारियां खूब ज़ोरों शोर से जारी थी। तस्मिया और शाहसर, फ़िज़ा, हनैन, अलीज़े, आहद दिलजमी से तैयारियां कर रहे थे। अफंदी हाउस में हर कोई खुश था, मुतमईन था। उन सब में दो नफूस बिल्कुल खामोश हो गए थे। एक वजूद मुतमईन था तो दूसरा वजूद हर किसी को नज़रअंदाज करती रहती थी। सारा दिन कमरे में गुजरता, लंच और डिनर सबके साथ, और वो भी तब जब शामिल नहीं होता था। निकाह के लिए हाँ, दुर्र नजफ ने बहुत सोच समझ कर की थी। वो अपना आप अपनी अना बोल सकती थी, लेकिन आहद और अलीसे के दरमियान नहीं आ सकती थी। इसीलिए दुर्र नजफ ने अपनी तमाम तर तकलीफ को, जज्बात को एक तरफ रख कर शामिर के निकाह के लिए हामी भरी थी, लेकिन उसके सामने आने से गुरेज कर रही थी।
ये गरेज कोई शर्म और हया नहीं थी, हर बार की तरह नदामत सर उठाती थी, जो उसे हर बार की तरह अपनी पस्त सोच की पस्ती में डाल देती थी। शामी ने बहुत कोशिश की उसे एक मुलाकात करने की या उससे बात करने की, लेकिन दुर्र नजफ़ ने उसकी ज़ात को नज़रअंदाज करके रख दिया था। शामिर का उसे सामना बहुत ही कम होता था। उधर से दुर्र नजफ़ ऐसे गायब थी जैसे कभी सामना ही नहीं हुआ होगा। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। ज़ोहरा अफंदी, बतूल अफंदी, हजाब तब्रेज़ी, शाहज़र, तस्मिया, फ़िज़ा, अली से आहत, हनैन, सभी लोग मुश्तरका शॉपिंग के लिए गए हुए थे और घर में सिर्फ दुर्र नजफ़ थी जो अपनी तबीयत ख़राबी का बहाना करके घर में रुक गई थी, क्योंकि ऑफ़िस से शामिर ने अभी उन्हें जॉइन करना था और शामिर का सामना ही तो दुर्र नजफ़ नहीं करना चाहती थी। मौसम में हल्की-हल्की खुनकी छाई हुई थी। दुर्र नजफ़ शावर लेकर गीले बालों में कंघी करने के बाद वैसे ही लाउंज में आ गई थी। बालों की लटों से गिरते मोती उसकी कमर को भिगो रहे थे और वो इन सब से बेपरवाह सोफ़े पर बैठी हुई थी और बैठे-बैठे कब उसकी आँख लगी उसे एहसास ही ना हुआ। एहसास तो तब हुआ जब उसे एक मायूस सी खुशबू का हाला अपने आस-पास महसूस हुआ। वो खुशबू उसके इतने पास थी कि उसे गुमान हुआ कि वो उस शख्स की संगत में है जो उसके दिल के कहीं सी नेहा खाने में रहता है। दुर्र नजफ़ ने गहरी सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर उतारा। अपने पास किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए आंखें खोली तो शामिर उसके साथ बैठा। उसके मोहने चेहरे को फुर्सत से देखने में मोह था। दुर्र नजफ़ ने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन शामिर ने उसकी कलाई से पकड़कर वापस बैठा लिया, जैसे उसे मालूम था कि अब वो क्या करेगी। शामिर प्लीज़, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरा हाथ छोड़ें। दुर्र नजफ़ उसकी हरकत पर हैरान रह गई थी, क्योंकि इतने साल शामिर उसे सिर्फ ज़ुबान से ही मुखातिब किया करता था और अब उसे क्या हो गया था। इस रात कमरे में आने वाली हरकत और अब ये हाथ पकड़ने वाली हरकत। दुर्र नजफ़ ने लहजे को हमवार रखते हुए अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए, लेकिन शामिर की गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत हुई थी। शामिर प्लीज़, दुर्र नजफ़ ने एक और कोशिश की थी, लेकिन शामिर एकदम से उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। दुर्र नजफ़ की कलाई हनूज़ उसके हाथ में थी और वो उसके साथ भागने के इस अंदाज में घसीट रही थी। कमरे में दाखिल होने के बाद शामिर ने उसकी कलाई एक झटके से छोड़ी थी, जिससे वो बामुश्किल गिरते-गिरते बची थी। दुर्र नजफ़ ने चेहरा घुमाकर देखा तो शामिर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर रहा था। शामिर, ये क्या तरीका है? दुर्र नजफ़ ने शामिर को दरवाज़ा लॉक करते और अपनी जानिब बढ़ते हुए देखकर कहा, मुझे बाहर जाने दीजिए। दुर्र नजफ़ ने मुझे बाहर जाने दीजिए, दुर्र नजफ़ ने गुस्से से कहा था और दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी, जब शामी ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर दीवार से उसकी पुश्त लगा दी। दीवार पर उसकी दोनों जानब हाथ रख दिए ताकि वो कहीं भाग ना जाए। गुस्से, बेचैनी और इज़्तिराब के तासुरात लिए वो अपनी लहू चिलकाती आंखों से दुर्र नजफ़ के चेहरे को देख रहा था, जहाँ हैरानी, परेशानी, घबराहट और इस कदर शामिर की कुर्बत से तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रही थी। हिम्मत करके उसने शामिर की जानिब देखा। शामिर, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। लहजे को थोड़ा गुस्से वाला बनाते हुए दुर्र नजफ़ ने कहा, शाह कहो, शाह कहो। उसके चेहरे की उड़ी रंगत को देखते हुए शामिर मज़ीद उसे बौखलाने पर मजबूर कर गया था। जो भी है, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। तो फिर तुम सिखा दो, मुझे तो नहीं आता। थोड़ा दूर रहकर बात करें। दुर्र नजफ़ ने नज़रों का ज़ाविया बदलते हुए कहा था। उसकी कन्फ्यूज़ शक्ल से महसूस होते हुए शामिर ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। क्यों? क्यों क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं, क्या ये काफ़ी नहीं? और मुझे तुम्हारे करीब आना पसंद है और मेरे लिए यही काफ़ी है, शामिर ने इंतहाई पुरसुकून अंदाज में कहा था। नज़रें हनूज़ दुर्र नजफ़ के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी, जिसको शामिर फुर्सत से देखने में महू था। वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। कुछ लम्हे खामोशी के नज़र हुए। शामिर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? दुर्र नजफ़ ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्योंकि वो शामिर की नज़रों से कन्फ्यूज़ हो रही थी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? दुर्र नजफ़ ने उसकी जानिब देखते हुए कहा और पूछा, मुझे नज़रअंदाज, मैं क्यों आपको नज़रअंदाज करने लगी? दुर्र नजफ़ ने नज़रें चुराते हुए कहा, ये तुम्हें पता होगा। ये फालतू सवाल है, कोई और सवाल करे। दुर्र नजफ़ ने बात बदलते हुए कहा, क्योंकि उसके पास जो जवाब था वो शामिर को देना नहीं चाहती थी वो। ठीक है, छोड़ दिया, शामिर ने कहा तो दुर्र नजफ़ ने सुख का सांस लिया। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? शामिर के सवाल पर दुर्र नजफ़ के चेहरे का रंग यकलख तब्दील हुआ था। नहीं, दुर्र नजफ़ ने सिर को नफ़ी में हिलाते हुए कहा था। उसके लिए ये सवाल बहुत मुश्किल था और इसका जवाब
اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتا، لیکن در نجف نے پھر بھی دیا تھا۔ یہ بات، یہ انکار میری ذات کی نفی ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ در نجف نے شامر کی آواز میں موجود تکلیف کو محسوس کیا تھا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب اسے کمزور نہیں ہونا تھا۔ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ انکار کرو، شامر نے اسے کہا۔ در نجف کچھ پل خاموش رہی، شاید مضبوط کر رہی تھی اپنے آپ کو۔ شامر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی تھی، جب شامر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے باز رکھا، در نجف افندی، تمہارے سینے میں جو چیز دھڑک رہی ہے نا، اسے شاید دل کہتے ہیں، لیکن تمہارے دل کی جگہ ایک پتھر نے لے لی ہے، اسی لیے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے کی ہمت رکھتی ہو۔ لیکن در نجف افندی، میرے سینے میں پتھر نہیں، دل دھڑکتا ہے۔ ایسا نہ ہو تمہارے انکار کی صورت میں یہ دھڑکنا ہی بھول جائے، شاہمیر نے دکھ سے کہا تھا۔ در نجف خاموشی سے پلکیں جھکائے کھڑی تھی، شاید آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ رکھ کر دیکھو میرے دل پر، تمہاری اس قدر قربت پر کیسے دھڑک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ شاہمیر نے در نجف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا، اور اس کی بات کی تصدیق اس کی تیز سے تیز ہوتی دھڑکنیں تھیں۔ شاہمیر پلیز، در نجف نے ہاتھ نکالنا چاہا تھا۔ نجف، تمہاری آنکھوں سے، تمہارے چہرے سے تمہارے دل کا حال بتا سکتا ہوں، کیوں خود پر ضبط کر رہی ہو؟ جو دل میں ہے کہہ دو، میں سب سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سچ ہو۔ شاہمیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا، نجف، تمہاری فیلنگز میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، پھر مجھ سے ایسی بے رخی کیوں؟ بتاؤ نجف، آخر کیا وجہ ہے، بتاؤ۔ شاہمیر اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، اور وہ جو کب سے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی، شاہمیر کے سینے سے لگ کر بالکل رونے لگی تھی۔ اتنے سالوں کا غبار جو دل میں بھرا ہوا تھا، اسے نکلنے کا راستہ مل گیا تھا، اور اتنی شدت سے در نجف روئی تھی کہ اس کی ہچکی بن گئی تھی، لیکن رونے کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی۔ شاہمیر نے اس کے گرد بازوؤں کا حصار مضبوط کیا، لیکن اسے خاموش کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ در نجف کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تھا۔ در نجف نے بولنا شروع کیا، شاہمیر، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے، آپ ایک ایسی لڑکی کو ڈیزرو کرتے ہیں جو بہت خوبصورت ہو، جس کی سوچ آپ کی سوچ کی طرح پاکیزہ ہو، جس کے ذہن میں آپ کے لیے کبھی کوئی شک نہ ہو۔ آپ نے بہت اچھا کیا تھا مجھے تھپڑ مار کر، مجھے بھی تو پتہ چلا میں کیسی ہوں، میری سوچ کیسی ہے، لیکن خدا کی قسم شاہمیر، میں اب اس در نجف سے بہت مختلف ہوں۔ اپنے آپ کو بہت بدلنے کی کوشش کی، اور مجھے یقین ہے میں بہت بدل گئی ہوں۔ اتنا سب کچھ بدل دیا میں نے، بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیا میں نے، لیکن آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکی، یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ شاہمیر، میری وجہ سے آپ بہت ہرٹ ہوئے تھے اس دن، معافی مانگی تھی، اور اب بھی معافی مانگ رہی ہوں، خدا را مجھے معاف کر دے۔ میں نے آپ پر بہتان لگایا، آپ پر کیچڑ اچھالا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ در نجف نے روتے ہوئے اپنی اذیت، اعتراف، محبت اور معافی مانگی۔ در نجف نے باقاعدہ شاہمیر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جنہیں شاہمیر نے فوراً تھام لیا تھا۔ در نجف پلیز، نہیں، مجھ سے معافی مت مانگو، ہاں میں ہرٹ ہوا تھا، اور تمہاری باتوں کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ جس لڑکی کی تم بات کر رہی تھی وہ زین کی منگیتر تھی، جس کی کچھ دنوں میں شادی ہونے والی تھی، اور میں اسے یونی سے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ اور دوسری بات ہوٹلز کی، تو مجھے نہیں یاد کہ تم نے کب ہم دونوں کو دیکھا، لیکن ایک دن میں زین اور ان کے ساتھ ان کی شادی کی شاپنگ کرنے گیا تھا۔ بس مجھ سے آرام سے پوچھتی تو میں بتا دیتا، لیکن جس انداز میں تم نے یہ باتیں کہی تھی، مجھے غصہ آیا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ انفیکٹ اس کے لیے تو مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ شاہمیر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، جبکہ در نجف تو شرمندگی کی نہاں خانوں میں ڈوب چکی تھی۔ شاہمیر، آپ مجھے ڈیزرو، نجف نے بولنا چاہا تھا، لیکن شاہمیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت، پاک ذہنیت کی مالک، دل کی صاف، کردار کی پاک اور زبان کی سچی لڑکی صرف در نجف آفندی ہے۔ اور رہی بات میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ تم میرے جیسے انسان کو ڈیزرو نہیں کرتی، شاید اسی لیے تم اس شادی سے انکار کر رہی ہو۔ شاہمیر نے اس کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کیے تھے، اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش ہوں، لیکن آپ نہیں خوش، روندی آواز شاہمیر کو سنائی دی تھی۔ جتنا میں خوش ہوں اس شادی پر، شاید ہی کوئی خوش ہو، جیسے میں نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا، جسے میں نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا، میرے خدا نے مجھے وہ نواز دی ہے، یا ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ عطا کی ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اتنی نازک سچویشن میں تم سے جھوٹ بولوں گا کیا؟ شاہمیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتا، ہر وقت تو تم جھگڑا کرتی رہتی تھی مجھ سے،
اور ویسے بھی یہ میرا راز تھا اور ویسے بھی یہ میرا راز تھا، میری محبت کا راز۔ ناول کا نام ہے راز محبت اور رائٹر ہیں اس کی فائزہ بطول۔ شاہ میر نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو شاہ میر کے خوبصورت اظہار پر در نجف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب سے ہم راز ہیں اپنی محبت کے۔ شاہ میر کے کہنے پر در نجف نے اس بات میں سر ہلایا تو شاہ میر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور باہر کو قدم بڑھائے تھے۔ تم خوش ہو؟ شاہ میر نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ در نجف مسکراہٹ کو دباتے ہوئے شاہ میر کے قریب ہوئی اور اس کی ٹائی کی نوٹ کو صحیح کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ہم خوش تو ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آہا جیسے کمال شخصیت کے بننے سے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ شاہ میر اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا، جبکہ در نجف کی آنکھوں میں ناشتی شیطانیت کو دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ بالکل شاہ، میں مذاق کر رہی ہوں، در نجف نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ 5 قدموں کا فاصلہ بڑھایا۔ تمہیں آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ 27 سال سے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کا حساب تو تم اب دو گی۔ ہاتھ آ جاؤ ایک مرتبہ، شاہ میر نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر پکڑ کر دکھائے، در نجف کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جبکہ شاہ میر بھی اس کے پیچھے تھا۔ غلط فہمیاں دور ہوئیں تو سب کچھ صاف نظر آنا شروع ہوا تھا۔ ایسے ہی انسان کو جب کوئی غلط فہمی ہو جائے تو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، نہ کہ در نجف کی طرح جذبات میں بہہ کر ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ ان دونوں کے چہروں کی مسکراہٹ کو گھر کے اندر داخل ہوتی زہرہ بطول اور افندی نے دیکھا، جبکہ دونوں مائیں اپنے بچوں کی ان خوبصورت خوشیوں کے لیے خدائے واحد کے سامنے شکر گزار ہوئی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناول کا نام میں آپ کو بتا چکی ہوں، رائٹر کا نام بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت رومانٹک سا ناول تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔